نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللہ سبحانہ و تعالی سے دین کا علم قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق، اس پر عمل کرنے کی توفیق، قبول ہو جانے والے عملوں کی توفیق اور زیادہ سے زیادہ اس قرآن کے ساتھ وقت بتانے کی توفیق کو مانگتے ہوئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ مریم قال الم پارہ نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد۔ سورۃ مریم مکی سورت ہے اور یہ 98 آیات ہے، اس کے اندر 6 رکوعات ہیں۔ حروف مقطعات میں سے لفظ کاف ہا یا عین صاد کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مکی زندگی کے جو ابتدائی دور تھا کہ اس میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ کیونکہ جب سن 5 اور 6 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جماعتیں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچتی ہیں تو وہاں کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے حالات کو معلوم کرنا چاہا تھا، تو حضرت جعفر جو امیر قافلہ تھے انہوں نے نجاشی کے سامنے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حالات کو بیان کیا تھا بلکہ سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی تھی، اور کہ جن میں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے علاوہ دیگر کچھ آیات تھیں۔ تو جو چونکہ وہ عیسائی قرآن تھا اور حضرت عیسیٰ حضرت مریم سے اس کی جو نسبت یا ایک قلبی تعلق تھا تو اس وجہ سے اس نے آیات کو سن کر ان کی تائید کی۔ اور حبشہ میں نجاشی بادشاہ جو تھا وہ انصاف پسند تھا اور مسلمانوں کے لیے زیادہ محفوظ علاقہ تصور کیا گیا، تو پہلی جماعت 12 آدمی تھے جس میں اور 4 عورتیں، انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو وہاں پر حضرت جعفر تیار نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تھی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مکی دور کا ابتدائی وقت تھا جب جو صورتیں نازل ہوئی تھی ان میں یہ بھی صورت ہے۔ اس صورت کے مضمون میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت مریم اور مسیح علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر کچھ انبیاء کا بھی، اور جس کا موضوع جو ہے وہ توحید ہے کہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ کوئی حاجت روا ہے، اور جنہوں نے انبیاء کو ایسا سمجھ لیا ہے تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے انبیاء تو بس یہ تمام رحمت کے امیدوار رہے ہیں اللہ سے ہمیشہ، اور اللہ کی دی ہوئی وحی کی جو ہے اتباع کرتے ہیں۔ تو عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ان کی والدہ کو معاذ اللہ مادر خدا کا درجہ دے دیا، اور پھر انہی سے حاجتوں کو طلب کرنے لگے۔ تو جو یہ ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ، ابتدا جو ہے وہ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ اس صورت کے ابتدا میں جو کہ انہوں نے اللہ سے اولاد کی درخواست کی تھی۔ تو لہٰذا اس صورت کی ابتدا کرتے ہوئے ہر وہ فرد جو اس بات سے مایوس ہو یا مایوس نہ ہو یا وہ تاخیر کا معاملہ سمجھتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اور اس کی امید کو کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے، درخواست کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو نواز کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر اس فرد کو جو اللہ سے صاحب اولاد ہونے کی دعا برسوں سے کر رہا ہے اس امید سے کہ جو زکریا علیہ السلام کا رب ہے وہ میرا بھی رب ہے، اور کچھ اس نے اس کو عطا کیا ہے وہ مجھے بھی دے گا، اور وہ بنجر زمین سے پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میں اس طرح سے میرے لیے ناقابل علاج کی بات مالک کہتے ہیں تو تب بھی امید کا دامن اس لیے نہیں چھوڑتی ہوں کہ میں اس نبی کی امت میں سے ہوں جس نے قرآن لایا اور اس نے کہا
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ حروف مقطعات سے آغاز کے بعد سورت کی ابتدا زکریا علیہ السلام کی اس واقعے سے ہوتی ہے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے جلیل القدر نبی زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اور آپ کی جو رہائش تھی جائے سکونت یروشلم تھی، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے ذہن میں ہوگا جب ہم نے حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ پیچھے پڑھا تھا تیسرے پارے میں، تو بیت المقدس کے لیے ان کی والدہ نے وقف کیا تھا، زکریا علیہ السلام کی کفالت کی تھی۔ تو بیت المقدس کے علاقے میں آپ کی رہائش تھی جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ اپنے ہاتھ سے رزق کمانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ لکڑی کا کام کرتے تھے اور یہ ان کا پیشہ تھا، اور اس کے ساتھ وہ گزر بسر کرتے تھے۔ اور بسا اوقات کسی بھی پیشے کو لوگ حقیر سمجھنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انبیاء سے ایسے کام، کیونکہ ایک تو بہت بڑا منصب ہے، ظاہر ہے نبوت سے بڑا منصب تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، تو وہ اس سے یہ تو بڑے عہدے نہیں۔ نبوت کا عہدہ سب سے بڑا عہدہ صرف عہدہ ہے، بلکہ وہ مرتبہ اور اعزاز ہے کہ اللہ کی رحمت سے بندوں کو چن لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے برگزیدہ نبیوں کو ان کے پاس ایسے پیشے، جیسے داؤد علیہ السلام زرہ بنانے کا کام کرتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کیا، لیکن ان کے بیٹے کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں کرتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جب دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کی توفیق بھی ہے، ایک اور بھی اعزاز ان کے پاس نبوت کے ساتھ ساتھ، تو لیکن وہ کیا ہے، لکڑی کا کام کرنے والے ہیں، تو لہٰذا کپڑے کا کام کرنا، لکڑی کا کام کرنا، یہ پیشے ہیں، اور پیشے بھی مقدس ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے ذریعے رزق حلال کمایا جاتا ہے۔ یہ پیشے نہ ہوں تو پھر انسان لباس کیسے پہنے اور دیگر مصنوعات جو وہ کیسے بنائے۔ تو لہٰذا کسی بھی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کہ اس میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ یہ کام اتنی محنت والا ہے، یا اس طرح سے ایسے انداز میں کرنے والا ہے، تو مجھے اللہ نے اس مشقت میں نہیں ڈالا، مجھے اللہ نے آسانی کے ساتھ کیا ہے، تو اس پیشے کا احترام جو وہ اس کے دل میں آئے گا۔ تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو ان کا تعارف مختصراً اس سے بھی کیا کہ اللہ ان کا تعارف کرا ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کرے، یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ تو اللہ نے ان کا تعارف بھی کرایا، جس کی تفصیل میں ہم نے تھوڑے اور بات کی۔ زکریا علیہ السلام کے تعارف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب کہ پکارا اس نے اپنے پروردگار کو آہستہ پکارا، خفی آواز میں، یعنی چپکے سے پکارا، جیسے ہم دل میں کوئی بات ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھی لگ جائے، دل میں کہتے ہیں کاش یہ میرے پاس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زبردست چیز ہے، یا اس کی تعریف کر جاتے ہیں، اس طرح انہوں نے کہا، تو چپکے چپکے سے کیا عرض کی، رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بھی سفیدی سے بڑا اٹھا ہے، میری سر کے بعد تمام سفید ہو گئی۔ انکساری، اتنی انکساری پائی جاتی تھی زکریا علیہ السلام میں کہ ان کی کمزوری کا اظہار ہی ان کی دعا کی ابتدا سے ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دعا ظاہر کس مقام پر انہوں نے کی تھی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے نباتن حسنا کا پرورش کی، ایک بہترین پرورش کی، وہ وقت سے جس طرح وقت میں بچے بڑے ہوتے ہیں وہ اس سے جلدی جلدی بڑا ہونے لگی اور وقت سے پہلے بڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادات دی اور وہ ایک نیک خاتون بن گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کا یعنی جس کے حسن ان کے پاس غیر سے رزق آتا تھا، تو ان کے پاس رزق دے کے کھانا اور بنا موسم کے کھانا دیکھ کر انہیں تعجب ہوا تھا۔ زکریا علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کھانا پڑا ہوا ہے جو کہ بنا موسم کے پھل پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھا کہ مریم انا لکی ھذا، یہ آپ کے لیے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے پاس اللہ نے بھیجا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اس موسم میں باہر کسی کے پاس یہ پھل نہیں، مریم کے پاس یہ موجود ہے، تو وہ رب تو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور توحید ان کے دل میں اس کا اتنا اضافہ ہو گیا کہ انہوں نے وہاں پہ فوراً اللہ سے دعا کر لی۔ اور اچھی بات ہے، اب دیکھیں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایسی کوئی نوی چیز دیکھتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ کا فضل مانگنا، تو ہم ڈائریکٹ وہ چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں ملنا ہے، ہمیں بھی ملنا چاہیے، اور ایسا بھی اللہ کے ساتھ رکھنا کہ نہیں اللہ میں آپ کی بندی ہوں، آپ کو مجھے دینا، مجھے آپ سے لینا ہے، تو مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن دعا کا جو سلیقہ ہے وہ عاجزی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اندازہ کیا اور کہ حالات تو ایسے نہیں ہیں،
کہ میں اس لائق ہو جاؤں، اس قابل ہو جاؤں، میں اس قابل ہوں نہیں، میری جسم بھی جو ہے بڑا ہو چکا ہے، بال بھی سفید ہو چکے ہیں، تو سنوائی جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، حالات جو ہے وہ نہیں. کیونکہ زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کا جو ذکر کیا وہ دراصل اللہ کے رحم کی طلبگار ہوتے ہیں. جیسے یعنی کہ ہم کسی کوئی بھی ظالم ہوتے ہیں نا، وہ بہت ہی کوئی ہر درجے کا کوئی فاسق فاجر ہوتا ہے تو وہ بالکل رحم نہیں کرتا ہے. لیکن بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا تھا تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا، اس کے بڑھاپے کا وہ رحم کھاتے ہیں. تو نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی اللہ اس طرح سے دعا کرے گی، دعا کو قبول کرے گی کہ ایک جذبہ ترحم والا. تو ویسے تو غفور رحیم ہے، لیکن بندہ اس کے رحم کی جب اپیل کرتا ہے تو اللہ بندے کو مایوس نہیں کرتے. تو زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے بڑھاپے اور کمزوری کا ذکر کیا اور کہا کہ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ پروردگار میں نہیں ہوا ہوں اس سے پہلے تجھ سے دعا کر کے میں ہوں. یعنی میں نے عاجزی سے میں اس عمر میں اگر دعا کر رہا ہوں تو مجھے آپ رد اتنا کامل یقین کہ میں نے اس سے پہلے دعائیں کی، اللہ نے قبول کی ہیں، جوانی میں کی ہیں، طاقت میں کی ہیں. اللہ میں کمزوری میں اور بڑھاپے میں آپ سے دعا کر رہا ہوں تو مطلب آپ میری دعا کو رد نہیں کریں گے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور یہ کہ بے شک میں خوف کھاتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی جو ہے وہ تو باج ہے. اب کیا یہ سب اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں معلوم ہے، لیکن بندے کی بھی تو فکر ہے نا. کچھ اللہ نے بندے کو غور و فکر کے لیے پیدا کیا. اب بندہ کہ اللہ کو پتہ ہے نا میں جب دنیا سے اٹھاؤں میرے لیے مجھے نبی بنایا اللہ کسی اور بھی لیا ہے؟ نہیں، یہ غور و فکر تھا، یہ دین کی فکر تھی کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، میں صاحب اولاد نہیں ہوں اور بیوی میری بانج ہے، اولاد کی توقع نہیں ہے. اور جو بھائی بندوں سے خوف ہے برادری کے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ قرابت دار جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ وہ دینی مشن کو جاری رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ اس کو نہیں بڑھا سکیں گے، نیابت کا حق نہیں ادا کرنے والے لوگ ہیں. اور تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی ہونا چاہیے. تو باہر سے کس کو کہوں گا اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں، فہم لی من لدنک ولییا، کہ میں اپنی طرف سے مجھے جانشین عطا فرما دے. اب جانشین یہ بھی ایک جامع دعا ہے، فہم لی من لدنک ولییا. اور یہ نہیں کہا کہ اس وقت ڈائریکٹ کہ اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے تو یعنی یہ بھی ان کے شان منصب میں انہوں نے یہ نہیں اللہ سے امید رکھی اللہ جو کر لیں گے نا. اب اللہ تعالیٰ کسی کے کو بھی ولی بنا سکتے ہیں نا. کوئی اللہ تعالیٰ جیسے طالوت کے لشکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی انٹری ہو جاتی ہے اچانک، اور وہ جو تلواروں سے کام تمام نہیں ہو سکتا تھا وہ ایک پتھر میں کام کیا کہ زرا میں چھپا ہوا ہے پورا بادشاہ جالوت، اور وہ جو پتھر پھینکا وہ ماتھے پہ آ کے لگا سیدھا اور اس پتھر سے مارا. تو اللہ تعالیٰ تو بے شک ہر چیز پر قادر ہے. تو انہوں نے ایسے جب دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی طرف سے مجھے کوئی جانشین مقرر کر دے، تو دیکھا جائے تو اولاد کے لیے ہی دعا ہے لیکن جامع الفاظ ہے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب آپ کی کون سی جائیدادوں کو سنبھالنا تھا. نہیں، یہ جو اللہ کے دین کا جو مشن تھا یہ جاری رہے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ میری نسبت کے ساتھ جاری رہے، کہ میں مرنے کے بعد بھی مجھے کیا ہے کہ یہ سلسلہ میرے ساتھ جڑا رہے، جو آل یعقوب کا وارث ہو. اور یعنی کہ سب لوگ جو وراثت کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیا، تو اس میں بھی دیکھیں کہ دین کے علم کو انبیاء نے ہمیشہ وراثت چھوڑی ہے اور اسی کی فکر رہی ہے کہ میرے بعد نیابت جو ہے وہ کون کرے گا. زکریا علیہ السلام نے دعا میں پھر یہ بھی کہا کہ وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اے میرے پروردگار میرے جانشین کو پسندیدہ میں بنا دے. مکمل دعا، جامع دعا ہے کہ میں اسے وارث نہیں دینا، اولاد نہیں دینی، کوئی ولی نہیں مجھے دینا، بلکہ مجھے ایسا دینا جس کو آپ پسند کریں. وہ مجھے پسند کرنے والا ہوں، میں اس کو پسند کرنے والا ہوں، وہ میری باتوں کو سننے والا ہو، اچھے اخلاق ہو، بس یہ کافی نہیں ہے. اللہ کو ایسا عمل کرنے والا ہو کہ وہ اس کو آپ پسندیدہ بنا دیں. لوگوں میں بھی ظاہر جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا وہ لوگوں میں بھی پسندیدہ ہوگا، اور اعلیٰ اخلاق جن کے ہوتے ہیں وہی دین کا مشن آگے چلا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کی برادری اعلیٰ اخلاق کا حامل آپ کو بنایا، اور آپ کے اخلاق کا ذکر بھی قرآن میں بھی فرما دیا ہے. سورۃ قلم میں آپ اس کو پڑھیں گے تو زکریا علیہ السلام نے اپنے جانشین کی اعلیٰ اخلاق کی دعا کی. تو ہمارے پاس اسی طرح نیک اولاد بھی کہہ دیتے ہیں
کہ ایک جملہ ہوتا ہے جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، پھر کسی نے سمجھایا نہیں مکمل اولاد کی معذور نہ ہو، کوئی ایسی جسمانی عذر میں نہ ہو تو پھر سمجھا ہاں نہیں ایسی دعا کرنی ہے اللہ مکمل اولاد دے دے، لیکن نیک اولاد کی دعا کرنا چاہتا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ ایسا ہی نہیں مشن چلانے والا، دین کے راستے پر چلنے والا، تو اس طرح کی کوئی دعا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے ماؤں کے دل اور دماغ میں کہ جب ان کو اللہ اولاد دے رہا ہوتا ہے تو یہ بہت جامع دعا ہے، اخلاق کریمانہ کے عنصر ان میں پائے جائیں تو یہ بہت زندگی آخرت سمجھ آنے والی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب پہلے ہم سے یہ دعا نہیں ہو پائی ہے نا تو اب یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین ثم آمین، کہ اللہ ہم کو متقین کا امام بنا دے۔ کہ ہم سے پہلے یہ دعا اس طرح سے نہیں ہو پائی ہے تو کیونکہ یہ ایک اضافی چیز ہم مانگ رہے ہیں کہ متقین کا امام ہونا ایسا بڑے درجے کا عمل ہے، ہم کہاں اس لائق ہوں گے، لیکن اللہ اگر منتخب فرما لے تو کم از کم متقین کے امام کے لیول تک ہمارے عمل نہ پہنچ پائے، لیکن دعاؤں کی گریہ زاری یا اصرار جو ہے اللہ سے وہ اس طرح مجھے کم از کم خود تو تقویٰ کے دائرے میں آ جائے نا، تو خود تو تقویٰ کے دائرے میں اپنے آپ کو برقرار رکھ سکے انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ہم نے کہا کہ یا زکریا، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بے غلام، ایک لڑکے کی، اور نہ صرف بیٹا دیتے ہیں بلکہ اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا میرے لیے ہونا چاہیے اولاد بھی، میرا یہ عالم ہے اور بیوی کا بھی یہ عالم ہے، یعنی ان کا اب صاحب اولاد ہونا کیا دوسری بیوی سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ بس اللہ نے خوشخبری دے دی، ہم نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم یجعل له من قبل سمیہ، نام بھی بڑا یونیک ہے، اس سے پہلے کسی نے ایسا نام رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نیا نام دیا بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ۔ یحییٰ کے معنی ہوتے ہیں حیات والا بچہ، اس لحاظ سے آپ اس میں بامسمت ہیں، یعنی کہ آپ کو دنیا سے رفع کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو دوبارہ جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے، تو اللہ تعالیٰ باتیں ہیں ہم نے آپ کو ایسا نام دیا ہے جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ بیٹے کی خوشخبری تھی تو حیران ہو گئے، کیونکہ جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اب اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے، ان کے لیے نماز بھی کھڑے ہی تھے، اللہ دعا کر کے تو اللہ نے فرمایا کہ ربی انا یکون لی غلام، تعجب کرتے کہتے کہ میرے ہی بیٹا ہوگا، وہ کیسے؟ وکانت امرأتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت، اور میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر، بڑھاپے میں، عتیا، کمزوری کی حالت میں، یعنی کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اس قابل نہیں ہوں کہ کیسے میرے لیے اولاد ہوگی؟ تو ظاہر بحیثیت انسان معاملات دنیاوی جو ان کے پاس تھے، تو زکریا علیہ السلام کی استفسار پہ بھی جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معیشت پہ تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، قال ربک، تیرے رب نے ایسا فرمایا ہے تو ہوگا، ہوا علی حین، اور میرے لیے یہ کام آسان ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں بچے کی پیدائش آپ کی نظر میں مشکل ہے، آپ کی سوچ میں مشکل ہے، اللہ تعالیٰ تو پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے پیدائش کو بھی تو غور کیجیے زکریا، وقت خلقت من قبل، آپ کو بھی تو ہم نے پیدا کیا تھا، آپ اس سے پہلے کچھ نہیں تھے، ولم تکن شیئا، اور آپ کوئی یعنی آپ کے اسباب بھی نہیں تھے، آپ کے لیے ایک ایسا وقت ہوتا ہے نا انسان دہر میں آتا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا۔ اب دنیا میں کتنے نامی گرامی لوگ آنے والے ہیں لیکن اب ان کو کوئی ذکر ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہمارا کوئی نام تھا، ہمارا کوئی ذکر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جب پیدا ہوئے تو پھر کوئی فلاں بن گیا اور کوئی فلاں بن گیا اور کوئی فلاں بن گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ، خوشی اتنی بڑھ گئی، کہنے لگے اللہ میرے لیے کوئی آیت نشانی بنا دے کہ مجھے معلوم ہو کہ واقعی ہمیں اولاد کا اشارہ مل چکا ہے۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا کہ آپ کی نشانی ہے کہ اللہ تکلم الناس، کہ آپ 3 دن تک ثلاث لیال 3 راتوں تک کوئی کلام نہیں کریں گے، سویاً، حالانکہ آپ درست ہوں گے۔ یعنی کہ بولنے سے انسان کو معذور ہوتا ہے کہ یا اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو یا جسمانی حالت ٹھیک نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ بھلے چنگے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آپ بات کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بات نہ کریں یا نہ کر سکیں گے، دونوں مراد ہیں۔ تو فخرج علی قومہ من المحراب، ایسا ہی ہوا کہ زکریا علیہ السلام بولنے چالنے سے عاجز آ گئے، اور جب اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے آئے، اپنے حجرہ عبادت سے نکلے، فاوحیٰ الیہم، آپ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ مطلب اشارے سے بات سمجھائی کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح اور پچھلے پہر اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، اپنی قوم کو نصیحت اور وعظ و تاکید کی۔
اور پھر اللہ فرماتے ہیں بیچ کا واقعہ یہاں پر موجود نہیں، ضروری بات کو بتایا کہ اللہ نے یحییٰ ان کو دے دیے، اور یحییٰ جب ان کو مل گئے، وہ جب جوانی کی سن شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی دور کا تھا۔ اس دور میں اللہ کی کتاب تورات جو ہے وہی نافذ العمل تھی، لہٰذا اللہ نے اسی کی توسط کا حکم دیا کہ اس کو پکڑیے، اس کے احکام کو سیکھیے، لوگوں کو تعلیم و تبلیغ کیجیے، لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے، صبیہ کہتے ہیں بچپن کو، بچپن کی جو عمر ہوتی ہے تو اس میں ان کو بڑا معصوم بنایا تھا، ان کو علم بھی دیا تھا، دانش بھی دی تھی۔ یعنی نبوت تو عموماً انبیاء کو 40 سال کی عمر میں جا کر ملتی ہیں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ نے بچپن میں ہی نبوت کے مراحل سے گزار دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کا موقع دیا تھا جبکہ کوئی بچہ اس عمر میں نہیں بول سکتا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں کتاب اللہ کی نشر و اشاعت کا فریضہ دیا، اور وہ اپنے والد جو کہ ضعیف ہو چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ وہ مدد کیا کرتے تھے، اور بچپن ہی سے اللہ فرماتے کہ ہم نے خاص مہربانی کی۔ اور اس کے علاوہ وحنانا من لدنا وزکا، ہم نے انہیں اپنی طرف سے شفقت دی تھی۔ حنانا کا مطلب ہوتا ہے کہ مہربان، ہم نے ان کو مہربانی یعنی ان کی طبیعت میں تھی وہ من لدنا وزکا، اور اپنے پاس سے ہم نے ان کو پاکیزگی بھی دی تھی کہ کمال درجے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی خشیت رکھی تھی، اور بہت زیادہ وہ رقت والے تھے کہ ہر وقت جب وہ اللہ کو یاد کرتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حنان، شفقت، رأفت اور مہربانی کو یعنی پیدا کیا تھا، اور نام رکھنے کے لحاظ سے بچیوں کے یہ نام بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور خوبصورت نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی لفظ دیا تو اس طرح سے لفظ بھی بابرکت ہوا۔ تو پاکیزگی والی زندگی ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی، کیونکہ وہ مالی حقوق بھی ادا کرنے والے تھے، جسمانی حقوق کے حوالے سے جو تبلیغ کا کام تھا وہ سارا کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے کہ وہ کان تقیّا، اتنی ساری صفات کے بعد اللہ فرماتے کہ وہ بڑے متقی بھی تھے۔ سبحان اللہ، کہ اتنی ساری صفات ہمارے نزدیک تو کوئی خالی نمازی پڑھ رہا ہو اس دن ہفتہ تو ہم سمجھتے ہیں اس کا لیول پڑھائی، ہم اپنے آپ کو خود بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جی ہم نیک ہیں، نیکی پر ہیں، الحمدللہ یہ نیکی کے کام ہیں، لیکن یہ ابتدائی مرحلے ہیں۔ تو وہ تقیہ حدود کی حفاظت کرنے والے تھے، اللہ سے ڈر کر رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی ایک اور صفت میں بیان فرمایا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ، اور ان کی کیا خاصیت تھی کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، کہ یہ حکم تو عام ہے، ہر شخص کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کے توجہ کا مستحق ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یحییٰ جو تھے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ یعنی والدین کی خدمت کرنے والے، ان کا حق ادا کرنے والے تھے۔ لم یکن جبارا عصیا، یحییٰ علیہ السلام نہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے، یعنی جیسے کہ بادشاہ اور حکمران لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں تھے، جب بڑائیاں آ جاتی ہیں تو ان کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ جبار بالکل بھی نہیں تھے، مخلوق کے ساتھ بھی اچھے تھے، بلکہ اللہ اور اپنے والدین کے مکمل فرمانبردار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کو اللہ نے بیان کیا، اور وہ بہت زیادہ جو متقی تھے، اور اللہ نے کو بہت پاک دامن خواہشات پر کنٹرول رکھنے والا بنایا تھا۔ انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ نکاح نہیں کیا تھا، اور بہت ہی باعثمت اور بہت ہی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کے یہ مکمل تعارف اور ان کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ سلام علیہ، یہ خوشخبری دے رہے ہیں، سلامتی ہے آپ پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، سلامتی بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے۔ کہ اور ان کی جو مین پوائنٹس کو ہم دیکھیں، ظاہر اب نبوت کا معاملہ تو ختم ہے اور وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن باقی چیزیں جو ہم دیکھیں کہ وہ جبار نہیں تھے، عاصی نہیں تھے، ان میں تقویٰ پایا جاتا تھا، وہ برم بوالدہ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیک سلوک کرنے والے تھے اور وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والے تھے۔ تو یہ والے اوصاف جو ہے یہ بھی اگر اس کو تو پیدا کرنا، اس کو اپنے اندر ڈالنا تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ تو جب ایسا کریں گے تو بے شک یہ سلامتیاں ظاہر انبیاء پر تو قرآن کی زبانی آئی ہیں، ہم پر تو نہیں آ سکتی ہیں، لیکن ہم نے یہ تو قرآن میں پڑھا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے لینے آئیں گے، فرشتے روح قبض کرنے فرشتے لینے آئیں گے تو ان کو جانے نکالتے ہوئے ان کے پاس سلامتی کو بھیجیں گے، پھر جنت میں جب ان کے پاس جائیں گے تو اجازت لینے کے لیے سلامتی بھیجیں گے، پھر جنت کا پروانہ دینے کے اوپر سلامتی بھیجیں گے، رب ان کو سلام کہے گا،
سبحان اللہ. تو یہ سلامتیاں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہیں انشاءاللہ ہم کو بھی، اگر ہم ان راستے پر چلنے والے ہوئے، یہ والی صفات جو ہے اس کے حامل ہونے والے ہوئے. تو آج کے سبق میں یہ باتیں ہمارے لیے جو یعنی کہ تو واقعہ ہو گیا کہ اللہ نے اسلام کو یوں ایک بیٹا عطا کیا اور وہ ان اوصاف کا مالک تھا. تو یوں اگر ہم پڑھیں گے تو پڑھ کر چلتے بننے والی بات ہوگی. لیکن بات یہ کہ ان اوصاف کو خود کے اندر لانا، تقویٰ کو اختیار کرنا. اور تقویٰ کیا ہے کہ حدود کی یعنی وہ شریعت کے پر چلنا. جیسے کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی آپ پوچھیں کہ جو محدث شاہ ولی اللہ، تو انہوں نے اس کے بارے میں بہت اچھا جملہ بولا ہے کہ محافظ بر حدود شرع، کہ شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا جو ہے وہ تقویٰ کہلاتا ہے. اور اسی تقویٰ بدعقیدگی اور کبائر سے بچنا، نفاق سے بچنا، شکوک کی چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے. تو اللہ ہمیں متقین کی صف میں شامل فرمائے، ہمیں اپنی ذات پر تقویٰ نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہے کب؟ یوم ولد، جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں وہ سلامتی والا ہے. ویوم یموت، جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوں گے اس دن بھی آپ پر سلام. ویوم یبعث حیا، اور جب آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت بھی آپ پر سلام. اور سلامتی تو ایک بھیج دی گئی خوشخبری کی بات. اور ایک سلامتی کا عام مفہوم جو لیا جاتا ہے وہ بھی اس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں سلامت رہے. سلامت رہے سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسے کوئی مشکلات کا پیش نہ ہو، آفات اس کو جو ہے نہ پڑنے والی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں مواقع جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھا. آگے اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کریں. یعنی جو کتاب آپ پہ نازل ہو رہی ہے اس میں اللہ نے حضرت مریم کا واقعہ بھی بیان کیا ہے. اور مریم جو ہے وہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی والدہ کی منت اور نظر سے پیدا ہوئی تھی. انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا. مانگا کیا تھا کہ یعنی دعا کی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے. اللہ نے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا کر دی. تو پھر انہی کو اس شرف کے لیے قبول کر لیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اذن تبذر، مریم کا تذکرہ یوں ہے کہ جب وہ علیحدہ ہوئی اپنے مکان سے مکان، اپنے گھر کے علاقہ سے مکان شرقیہ، مشرقی مکان میں. یہ واقعہ بھی یروشلم شہر میں ہی پیش آیا. اور آج کل جو بڑی طوفانی زرد میں رہتا ہے یہ علاقہ، اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے. تو حضرت مریم کی عمر تقریباً 13 یا 15 برس کے قریب ہوگی، مفسرین یہ بیان کرتے ہیں. تو جب انہیں پہلی مرتبہ پاکی کی حالت کا معاملہ پیش آیا تو انہیں تشویش ہوئی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس میں الگ کمرہ مخصوص کر رکھا تھا. وہاں پہ وہ عبادت میں مصروف رہتی تھی. اب ظاہر اس حال میں وہاں پر ان کے لیے رکنا ممکن نہیں تھا. تو وہ بیت المقدس سے مشرقی جانب جو ہے وہاں پہ جو مقام تھا بیت اللحم کہا جاتا ہے اس کو، تو اس میں منتقل ہو گئی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے. تو یہ وہی جگہ ہے جس کی طرف عیسائی لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو مشرقی مکان کی مختلف تعویلات بھی بیان کی جاتی ہیں. اس سے مطلب ہو سکتا ہے کہ گھر کی سائڈ میں مشرقی علاقہ ہو، پر اللہ نے اس کو مشرقی حصہ کہا. تو جب وہ وہاں پہنچی تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے حجاب کر لیا، یعنی پردہ لگا لیا پاک ہونے کے لیے، غسل کرنے کے لیے. یقیناً تو قرآن میں صرف گھر والوں سے علیحدگی کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کی توجیہ کو یا اس کی باریکی کو بیان کرتے ہوئے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکی کے غسل کے لیے جو ہے وہ آڑ لگائی. تو حضرت مریم بالکل تنہائی میں چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اپنی طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتہ بھیجا. روح الامین جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. جبریل امین آتے ہیں حضرت مریم کے پاس، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ایک انسانی شکل میں ہوتے ہیں، سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ شکل سے، جسم سے، ڈب سے ایک نوجوان کی جیسی صورت ہوتی ہے. تو اس طرح سے آئے. اور جبریل کا انسانی شکل میں آنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی ہوا تھا. جبریل علیہ السلام جو وہ ایک صحابی کو یہ اعزاز حاصل ہے، وہی کلبی ان کی شکل میں منتقل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس وہی کلبی رضی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ تو جبریل امین تھے، اتنا آئے تھے کر آئے تھے. سبحان اللہ. تو جب انہوں نے دیکھا اچانک ایک آدمی کھڑا ہے تو انی اعوذ بالرحمن منک، کہنے لگی کہ میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. ان کنت تقیا، اگر تم میں کوئی ڈر ہو، یعنی اگر تم کوئی اللہ سے ڈرنے والے بندے ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتی ہوں. یعنی یہ تنہائی کا موقع ہے، یہاں پر ایک شخص کا کیا کام ہے،
ڈر جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، اور انتہائی پاکیزہ خاتون تھی چونکہ، تو فوراً ہی رب رحمان کا واسطہ دے دیتی ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ انما انا رسول ربک، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرمان لانے والا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بچہ جو ہے وہ عطا کر کے جاؤں، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے معمول کیا ہے۔ مریم علیہ السلام، مریم کو جو ہے سخت استعجاب ہوتا ہے، تو کہنے لگتی ہے اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، بچہ میرے لیے، وہ کیسے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو آج تک مجھے فکر ہوگی کہ میرے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے عام قانون کے مطابق ایک شادی شدہ، ایک نکاح والی عورت اور یا پھر کوئی بدکارہ عورت، اس کے ہاں کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے آج تک تو کسی نے چھوا نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں کوئی بدکارہ ہوں۔ بچہ پیدا ہونے کی ہی دو صورتیں ہیں، تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا قَالَ كَذَٰلِكِ، اللہ اسی طرح طریقت رہی۔ حضرت یحییٰ کو کہا تھا قَالَ كَذَٰلِكَ، کاف پہ زبر ہوا مذکر کے لیے، كَذَٰلِكِ زیر لگا مؤنث کے لیے، آپ کے لیے اللہ کی یہی منشا ہے، ظاہری اسباب کے بغیر ہی وہ آپ کو اولاد دے گا، یوں ہی ہوگا۔ قال ربکی، تیرے لیے تیرا رب ایسے ہی کرے گا، اس لیے کہ یہ آپ کے رب کا فرمان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ علی ہین، یہ کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، قدرت تامہ، حکمت بالغہ سے کوئی چیز جو ہے وہ بعید نہیں ہے، میں ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہوں، لہٰذا بنا ظاہری اسباب کے ہی بچہ عطا کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اس پر آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی نے کو کہا ہے نا کہ میرے والد نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو یہ سمجھاتا ہے کہ قدرت کی کرشمے ہیں، جب وہ 100 سال پر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کر سکتا ہے بانجھ بیوی سے، تو وہ آپ کو بنا اسباب کے اولاد دے سکتا ہے، اور بچہ آپ کو عطا کرنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی قدرت کا نشانی اور اس کا مظہر اس کو بنانا ہے، وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم اس کو بنا دیں آیتن، ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور رحمت منا اپنی جانب سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات طے شدہ ہے۔ حضرت مریم کی کو جس طریقے سے بنا بنا شوہر کے حضرت عیسیٰ جو ہے بنا باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دی کہ وہ اللہ کے جلیل القدر اور صاحب کتاب رسول ہوں گے، اللہ ان سے بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ تو فانتبذت، تو بس حضرت مریم کی ولادت کا ذکر یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ولادت کا معاملہ، کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو کا جب فرشتہ یہ حکم لے کر آتے ہیں تو ان کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کلمہ آیا، یہ بات آئی، یہ حکم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوشخبری دے دی، اور اس میں جب وقت گزرا فَأَجَاءَ الْمَخَاض، تو بس وہ آئیں اس درد کے ساتھ، یعنی ولادت کا وقت جب قریب آ گیا، علاجز النخلتی، ایک کھجور کے تنے کے پاس، یعنی اس درد نے، اس تکلیف نے ان کو اس چیز پر مجبور کیا کہ وہ اس جگہ پر، اکیلی جگہ پر چلی جائیں اور تنہائی کی جگہ تلاش کی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو کہنے لگی جب یہ معاملہ ان کے اوپر کیفیت ظاہر ہوئی، تو یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ کاش یہ معاملہ پیش آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، میرا نام و نشان واقع نہ ہوتا۔ حضرت مریم کی طرف سے یہ ایک تمنا جو تھی عام حالات میں بالکل بھی جائز نہیں، یہ ایک اضطرار کا عالم تھا، کیوں کہ ان کے کردار اور پاکدامنی پر لوگ اب بات اٹھانے والے ہیں، کوئی انگلی اٹھنے والی ہے کہ ایک گواری مریم رضی اللہ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش کیسے ہوگی، یہ باعث تشویش امر تھا، تو لوگ تانا زنی کریں گے، تو بے صبری آگے ان میں، اور ایک ایسی کہ کاش کی تکلیف مجھ پر، یہ معاملہ مجھ پر نہیں ہونا ہوتا، کیونکہ اللہ کی مشیت اور تقدیر اسی پر راضی تھی تو ایسا ہی ہونا تھا، اور آگے جا کر ظاہر اللہ تعالیٰ ان کو بہت سکون دینے والے تھے کہ یہ جو بچہ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو کتنا بڑا منصب بھی ملنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ان کے منہ سے ایسے کلمات نکلے، اور پریشانی کے عالم میں اللہ فرماتے ہیں کہ فناداہا من تحتہا، ہم نے اس کو پکارا اس کے نیچے کی جانب سے، یعنی ان کے قدموں کی طرف والی جگہ سے، بعض کے نزدیک پکارنے والا وہی فرشتہ تھا جس نے ولادت کی خوشخبری سنائی، اور اب اس عین موقع پر بھی وہ خوشخبری سنائی، لیکن وہ چونکہ یہ حیا اور پردے کا ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک عورت کے لیے انتہائی یعنی سطر کا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا فرشتہ سامنے نہیں آیا،
صرف آواز آئی نیچے سے اوٹ میں رہ کر، اور مریم کو آواز دی کہ اللہ تحزنی، کہ مریم غمگین نہ ہوئیے۔ اس حالت پر موقع پر عورت کی یہی حالت ہوتی ہے، لیکن آپ کی جو ضروریات ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو ہمدردی چاہیے، جس میں آپ کو اس تکلیف کو رفع یا کم کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے، اور کمزوری کے لیے اور سخت خوراک کی ضرورت ہے، معالج کی ضرورت ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے سارے بندوبست فرمائے، اور اللہ نے یہ بندوبست فرشتے کی آواز میں تسلی بھیجی کہ ان کی ماں نہیں ہے ان کے پاس، ان کی کوئی بہن نہیں ہے ان کے پاس، رب تعالیٰ ان کے لیے یہ منادی کر رہا ہے، یہ ندا ان کو پہنچا رہا ہے کہ اے مریم لا تحزنی، غمگین نہ ہونا اس بات پر، یہ تکلیف اللہ دور کرنے والے ہیں۔ قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھیے آپ کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے ایک چشمہ بنا دیا ہے، یعنی اس مقام پر بظاہر پانی نہیں تھا، اللہ نے ان کے قریب ہی ایک چشمہ جاری کر دیا، اور یہ بھی کوئی انہونی بات تو ہو نہیں سکتی ہے نا، زمزم کے اوپر تو سب کا ادھر یقین ہے نا، تو اللہ نے ان کے لیے پانی، کیونکہ پانی کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہر پانی سے سب زہر پاکی، غسل، پینا پانی، اور سب چیزوں کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے قریب ہی کہ وہ پانی والے مقام تک نہیں جائیں گی، اللہ نے آپ کے خصوصی چشمہ پورے جاری کر دیا جو آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور آپ کے لیے بالکل ایک اچھا معاملہ ہوگا۔ پھر فرشتے نے یہ بھی آواز دی کہ وہ اسی الیہ کی بجز النخلۃ، اپنے طرف کھجور کے اس تنے کو ہلاؤ۔ اب دیکھیں اس اللہ نے جب پانی کا چشمہ جاری کیا تو کھجوریں گرا دیتا، یہ نہیں گرا دی، جو کھجوریں نہیں گرائی، حضرت مریم سے کہا کہ وہ تنا ہلائیں، مطلب بندے کو ہلن جلن رکھنی چاہیے، اپنے رزق کی طرف قدم کو بڑھانا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ میرے نصیب میں ہوا تو مجھے ملے گا، نہیں، بندہ حرکت کرے گا، اللہ سبب پیدا کریں گے، بندہ سبب سے فائدہ اٹھائے گا، نہ کہ وہ پانی کے گلاس کو کہے کہ میرے منہ میں چلے جاؤ، میرے نصیب میں ہوا تو میں پانی پی لوں گا، تو بیوقوفی نہیں ہے، اور کیا ہوگی، بندہ کہے گا پیاس لگی ہے، اٹھوں پانی ڈالوں اور پی لوں۔ تو اسی طرح مریم سے کہا کہ تنے کو ہلائیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو ساقط علیکی، گر پڑیں گی آپ کے اوپر، رطبا جنیا، تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں۔ کھجوریں تو ویسے بھی بہت دیر ایک مکمل خوراک ہے، دودھ اور کھجور ایک مکمل خوراک ہے، یعنی کئی روٹیوں کے برابر اس کی افادیت ہوتی ہے اگر یہ دن میں روزانہ استعمال کی جاتی ہیں تو۔ اور پھر تازہ کھجوریں، ہمارے پاس تو کھجوریں کئی وقت کے بعد آتی ہیں اور دھل کے آتی ہیں نا، تو یہ تازہ کھجور کا درخت سے اترنا، جنہوں نے تازہ کھجوریں کھائی ہوں گی تو وہ اس کا ذائقہ بھی سمجھتے ہوں گے، اس کی افادیت سے بھی بہت واقف ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ خود بخود تمہارے پاس آ کر گریں گی، بس آپ نے تنے کو ہلانا ہے، آپ نے چڑھ کے اتارنی نہیں ہے، اور کوئی آپ کو محنت نہیں کرنی ہے، بس اس کا تنا ہلا دینا ہے، اور کھجور جیسے خوش ذائقہ اور جسم کو طاقت دینے والی ایک بہترین غذا آپ کو ملے گی۔ اب کیا کریں گے آپ، فکلی، کھائیں، وشربی، اور پئیں، چشمے سے پانی پئیں اور گرتی کھجوریں کھائیں، وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دے دی ہے، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی، سبحان اللہ بحمدہ، وہ پورا منظر جس میں، اور جتنی خواتین ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ یہ کیسا ایک امر مشکل ہوتا ہے، اور اس میں یہ سارے جو تسلی کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، اور جیسے جو ہے وہ جیسے کسی کو آپریٹ ہو یا بڑی تکلیف کسی نے گزاری ہو تو وہ اپنے اس بچے اولاد کو دیکھتی ہے تو وہ بول بھی جاتی ہے کہ اب کچھ دیر پہلے اس کی حالت کیا تھی۔ تو اللہ فرمانے وقرری عینا، اس کا نظام ہے، اپنی قدرت تامہ سے اللہ نے کمال درجے سے کو ایک بیٹا عطا کر دیا جو بے مثال بھی تھا، اور اللہ کا نبی اور رسول بھی بننے والا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ اس کو اٹھائے آتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک یہاں پہ بات بھی سمجھا دی، سارے بندوبست اللہ نے، کوئی ماں بہن پاس نہیں ہے، اللہ نے ان کو فرشتے سے ندائیں دی ہیں، آوازیں دی ہیں، آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ام فیما ترین من البشر احدا، اگر تم لوگوں میں سے کسی کو دیکھو، کوئی آدمی اگر آتا ہے گزرتا ہے کوئی بندہ، تو اس سے کوئی بات نہیں کرنا، فقولی، پس کہنا کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا، چپ کا روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، یعنی یہ ان کی شریعت میں جائز ہوگا یا کیا ہے، برحال ان کو اس ایسا بولنے کا کہا گیا کہ تاکہ جب آپ چپ کا روزہ رکھیں گی تو باقی لوگ جو کہ شرع میں ہے ان کے حساب سے تو وہ پھر آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا، یعنی آپ لوگوں کے فضول سوالوں کے جواب آپ کو نہیں دینے پڑیں گے۔ تو بہرحال فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا، بس وہ اٹھا لاتی ہیں اس کو، اٹھائے ہوئے اپنے
قوم کے پاس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد کتنا عرصہ گزرا ولادت کے بعد اور وہاں کتنا عرصہ رہی، تو مختلف روایات ان کو ملتی ہیں، لیکن بعض تفسیر روایات میں 40 دن کا ذکر آتا ہے کہ مریم کی ملاقات سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی یوسف نجار سے ہوئی تھی۔ بیت المقدس کے جو خادم بھی تھے اور صالح آدمی تھے، انہوں نے بھی بچے کی پیدائش پہ بڑے تعجب کو، ظاہر ایک تعجب کی بات تھی، اس پر تعجب کیا اور مریم سے سوال کیا کہ کیا کوئی پودا بنا اناج اور بغیر بیج کے پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی اناج جو ہے وہ بیج کے بنا پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح کسی عورت کے ہاں جو ہے وہ ایسے بنا مرد کے دخل سے کیسے ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے اس کا جواب دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ پہلا دانہ بھی تو اسی نے پیدا کیا ہوگا، بنا اناج کے پیدا کیا تھا، اور اس دانے سے اناج جو ہے وہ پھر پیدا ہوا تھا، تو وہ مقتدر ہے، وہ کر سکتا ہے، بنا ماں اور باپ دونوں کے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، کیوں حضرت آدم کو نہیں پیدا کیا؟ تو ان کی تو والدہ بھی نہیں تھی، والد بھی نہیں تھی، تو ان کو پیدا کیا ہے، تو اس کو تو ماں سے پیدا کیا ہے، تو وہ گود میں اٹھائے ہوئے آتی ہے، تو لوگوں نے دیکھا تو سب یکدم بول پڑتے ہیں، یقیناً چیخی پڑے ہوں گے کہ یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا فریّا، آپ تو ایک بڑی اوپری چیز لے کر آئی ہو، ایک عجیب چیز لے کر آئی ہو۔ کہنے لگے کہ بنا نکاح کے تمہارے پاس یہ بچہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے مریم علیہ السلام کو سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء، تیرا باپ تو گمراہ آدمی نہیں تھا۔ اولاد جب غلط کام کرتی ہے تو ماں باپ کا نام یعنی ایسے لوگ گھسیٹتے ہوتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو بھی ماں باپ کا نام آتا ہی ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ والدین کی نیک نامی کا باعث بنائے، والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے۔ تو نے کہا کہ ان کی نیکی کا تو چرچا عام تھا، تم نے اپنے نام نیک والدین کے نام کو میری معذلہ جو ہے وہ بدنام کر دی، کیونکہ حضرت مریم کے والد جو تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے، عمران ان کا نام تھا، صالح آدمی تھے مگر نبی نہیں تھے، لیکن ان کی نیکی جو تھی وہ لوگوں میں بہت پکی اور مشہور تھی وہ، اور ان کی والدہ صاحب کرامت تھی، تو لوگوں نے نیک ماں باپ کا ذکر کر کے مریم علیہ السلام کو ملامت کیا اور انہیں اخت ہارون کہا، کہ ہارون کی بہن اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں کافی فرق تھا، لیکن وہ ان کی نسل سے تھی یا ان کے کوئی جو ہے وہ کوئی اور جو تھے وہ اس طرح سے تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال جیسے نسب اور قبیلے کے ساتھ بھی رواج ہوا کرتا تھا کہ کوئی مشہور آدمی ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بھی مناسبت کر کے اس قوم یا قبیلے کو پکارا جاتا تھا، جیسے بنی اسرائیل کو اگر کوئی ایسا کہے تو اس طرح سے انہوں نے ان کو پکارا کہ آپ کے خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں گزرا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے جب یہ کہا تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی آپ اس سے پوچھیں، میں آپ کو کیا جواب دوں، آپ اس بچے سے دریافت کر لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں جسے آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی بدنامی کی بات نہیں ہے، اللہ کی جانب سے۔ تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم، کیسے کلام کرے گا من کان فی المہدی صبیہ، ایک بچہ جو کہ گود میں پڑا ہوا ہے، گہوارے یعنی گود میں پڑے ہوئے بچے سے گفتگو کر لیں، یعنی جسے ابھی تک وہ بھی نہیں پتا کہ میں بچہ ہوں یا میں کیا ہوں، تو وہ ہم سے کلام کرے گا، یہ بات چیت چل رہی ہے آپس میں، مباحثہ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ قال، بول پڑا، وہ بچہ بول پڑا، انہوں نے کیوں پوچھنا تھا، ان کو نظر آ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اس بچے سے ہم بات کریں، کبھی اتنا بچہ بھی کوئی بولا ہے؟ 40 دن کے بعد اگر آپ اپنی قوم کے پاس آتی ہیں یا 2 مہینے میں آتی ہیں یا آپ 10 دن میں آتی ہیں یا ہو سکتے ہیں 6 مہینے میں بھی آتی ہوں، تو وہ بچہ نہیں بول سکے گا، اور پھر اس طرح کی بات جو ہم پڑھنے لگے وہ تو بالکل بھی نہیں بول سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ ہم اس بچے سے پوچھیں، تو یہ بات چیت چل رہی ہے، وہ بچہ خود بول پڑا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کی توحید سے شروع کی بات کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بچہ ہوں، ان کا بیٹا ہوں نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر یعنی میں بہت باعزت ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا ہے، اگرچہ نبوت کا ظہور مقررہ وقت پہ جا کے ہونا تھا، کتاب بھی اللہ نے اسی وقت نہیں دی تھی آپ کو، مگر یہ فیصلہ اللہ کی مشیت میں ہو چکا تھا، جس کو اللہ نے بچپن ہی سے مسیح علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا۔ ایک یحییٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، بچپن میں ان کو نبوت کی خوشخبری عطا ہو گئی تھی، ان کو دے دی گئی تھی، اور اس موقع پر آپ نے یہ جو چوتھی بات کی کہ وہ جعلنی مبارک، تین باتیں ہم نے پڑھ لی نا، انہوں نے کہا کہ انی عبد اللہ، دوسرا کہا آتانی الکتاب، تیسرا وہ جعلنی نبیہ، اور چوتھی بات کہ وہ جعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ برکت کا مطلب تقدیس، مبارک سے مراد ایسی ہستی جسے اللہ نے مخلوق کے لیے بہت فائدے مند بنا کر کے بھیجا ہو، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فرمایا کہ انما بعثت معلما،
کہ مجھے کس نے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ زندگی کا ہر معاملہ سکھا دینے والا ہوں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا اللہ کے فضل سے بہت برکت والا ہوں. اور پھر پانچویں بات اس بچے کے منہ سے یہ کہلوائی کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے نماز اور زکات کی تاکید فرمائیے. یہی پر ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ بچہ اتنا فصیح کلام بول رہا ہے تو بے شک یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے اور بڑی قدر والی بات جو ان کو کر لینی چاہیے تھی. اور آج تک اس پر قدر رہنی چاہیے کہ جو اپنے آپ کو عیسائی نسبت کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت برکت والا. اور انی عبد اللہ، اس کا پہلا لفظ ہی کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ان کے پیروکار بھول گئے، وہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نماز اور زکات دونوں عبادتیں، ایک بدنی اور ایک مالی، جس سے اللہ کا تعلق بنتا ہے، تو لہٰذا میں اس کو قائم کرنے کی مجھے تاکید کی گئی ہے. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا تو یہ فریضہ انجام دیتا رہوں گا. جب تک میں زندہ رہوں گا تو میں اسی کام کو جو ہے وہ کرتا رہوں گا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، بنا باپ کے پیدا ہونے والے اس بچے کی پیدائش عقل سے بعید نہیں ہے. اور مزید یہ فرما دیا کہ نہیں بنایا گیا مجھے سرکش اور شقی یا بدبخت. میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں گا جو قول اور فعل میں اپنے والدین کی دل آزاری کرنے والا ہوں. میں ان کے ساتھ تلخ کلامی کرنے والا نہیں ہوں گا، کسی قسم کے برے الفاظ بولنے والا نہیں ہوں گا، بلکہ میں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں گا. چھٹی بات سوری پیچھے رہے گی کہ وہ برون بوالدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں گا. یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں والدہ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے والا ہوں گا، مجھے اللہ نے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے بہت نرم اور بہت عاجز بنا دے اور وہ ہم سے راضی اس دنیا سے جائیں. السلام علیہ، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن ولدت میں پیدا ہوا اور جس دن میں اموت رخصت ہوں گا اور جس دن ابعث حیا دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا. سلامتی ہی سلامتی کی بات یہاں پر بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 100% سلامتیاں عطا فرمائی، حتیٰ کہ ان کو سولی پر لٹکانے کے تمام مرحلے اور جو ہے وہ پورے ہو گئے. اس سے نکلنے کا تو کوئی چارہ دکھتا نہیں تھا، لیکن اللہ تو وہی ہے جو بند راستوں میں ایک نیا راستہ نکالتا ہے. اللہ نے ان کو اس دنیا سے ہی اپنے پاس جو ہے وہ بلا لیا اور اپنے پاس حفاظت میں رکھ لیا کہ آپ کا ظہور ہم دوبارہ کریں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح لوگوں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے اور انہیں معلوم جب اللہ سلامتی دیتے ہیں تو یوں دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ جو ہے وہ توکل کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صاحب اولاد نے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کا امام بنا دے. جو صاحب اولاد نہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ایسے بچے عطا فرما دے جو آپ کی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والے ہوں. اور جن کے یہاں بیٹے نہیں ہیں اور بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، خواہش رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت سے محروم نہ فرمائے. ہمارے عزیز ساتھیوں بہت سی بہنیں ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ نیک صالح بیٹا جو عیسیٰ کے نقش قدم پر چلنے والا، حضرت یحییٰ کے نقش قدم پر چلنے والا، سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہو. آمین ثم آمین. اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا اتنا، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جنہوں نے، یعنی اللہ نے اپنا پچھلے آیات میں کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے خود اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے یہ صفات عطا کی ہیں. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تعارف تھا یہ بالکل درست ہے. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. آپ ابتدائی دور میں یعنی آپ کے جو دور تھا تو لوگ آپ کو اسی نام سے پکارا کرتے تھے، عیسیٰ ابن مریم کہہ کر، تو یہی نام پکا ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات بھی یہی ہے جو انہوں نے کہی ہے. لوگ جھگڑتے ہیں، اس پہ شک کرتے ہیں اور انتہائی درجے کے لوگ، کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے ان میں یوں گروپ بندی ہو گئی کہ یہودی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ انہیں جھوٹ کہا اور انہیں کذب کہا، افترا بازی کہی اور اس طرح سے یعنی انہوں نے سختی کا مظاہرہ کیا. اور جس کے برخلاف جو تھے وہ نصارہ جو تھے وہ پھر حد سے ہی بڑھ گئے، انہیں ہوتے ہوتے الوہیت کا درجہ دے دیا. تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا یہ دونوں غلط باتیں ہیں جو یہ جھگڑ رہی ہیں، جو یہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی تو لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے لیے اولاد بنائے. اگر انہوں نے یہ تو اللہ کے یہ کلمت اللہ ہے،
اللہ نے اپنے کلام سے ان کو پیدا کیا ہے، جیسے وہ کہے کہ کن ہو جا تو فیکون وہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا اس کے ساتھ نسبت جوڑ دی جائے گی کہ جو چیز اللہ نے ایک عادت سے ہٹ کر دوسری عادت سے پیدا کی ہے تو کیا اس کے معاملے میں شبہات پیدا ہو جائیں گی؟ تو کیا آسمان اور زمین کے معاملے میں پھر شبہات ہونے چاہیے، دیگر چیزوں میں بھی ہونے چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ تو اس کی طرف مجازی اولاد اور تصرف یہ سب کرنا، یہ سب شرکی عقائد ہیں جو کہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ مختار ازلی ہے، اور وہ قدیم میں بھی مختار ہے، اور وہ بے مثل ہے اور تمام کمزوری اور عیوب سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اذا قضى امرا، بے شک جب ہم کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو بے شک اس کے لیے کہتے ہیں یقول، اس کے لیے کہتے ہیں کہ کن ہو جا تو فیکون وہ ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کی قدرت تھی کہ اس نے بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے کہ جس میں آپ نے صراط مستقیم سے متعلق کہا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو۔ یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیے نا کہ جو عیسائیت کا عقیدہ ہے اس کا مکمل رد موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ کہ ہم اگر تبلیغ دین کی کوشش جب کریں، ہمارے گردنوا میں جب ہوتے ہیں کتاب لوگ، تو کسی اچھے حکمت کے طریقے سے ہم قرآن کی آیت شیئر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے خود یہ فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نے خود یہ بات کی تھی، صراط مستقیم اگر تم سمجھتے ہو کہ یہود نصارہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو ان کو جنت نہیں جانا ہے کیونکہ وہ اس طرح کے سلسلے میں ہے، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے، ان کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، کون سا؟ کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ اللہ کے سوا اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں گے یا کچھ اور عقیدے بنائیں گے تو یہ تو اللہ نے حرام کر دیے ہیں شرک کرنے والوں پر، جنت کو کے ٹھکانے تو جہنم ہوں گے۔ تو لہٰذا اس عقیدے کو یہاں سے ان کو سمجھنا چاہیے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، کئی گروہ اور فرقے بن گئے جنہوں نے مسیح اسلام کی ذات اور حیثیت کے بارے میں اختلافات کیے۔ فَوَيْلٌ، بس ہلاکت ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مِن مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن کی حاضری کے وقت، یعنی قیامت کے دن کافروں کا اس دن میں بڑا برا حال ہوگا جنہوں نے ایسا کیا۔ اسمع بہم وابصر، یہ لوگ خوب سنتے ہیں، وابصر اور دیکھتے ہیں، یوم یاتون، دیکھتے ہوں گے کہ یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ کی نشانیوں کو یہ جہاں سے دیکھتے ہوئے جائیں گے تو وہاں پر ان کو ان کی بصارت اور سماع دونوں چیزیں جو ہیں جس میں انہوں نے غلط عقیدے بنا رکھے ہیں وہاں جا کے ان پر سب چیزیں عیاں ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، کہ آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جس دن کے معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ حسرت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملے فرما دیں گے، اس حسرت سے ڈرا رہے ہیں ان کو۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا اللہ نے إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، اور ہم ہی وارث ہیں اس پوری زمین کے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جس دن جو ہے وہ اور جو کچھ اس کے اوپر ہے۔ یعنی بندہ یہ کہ میں نے گھر بنایا، میری جائیداد، میری دولت، میرا مکان، میری دکان، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم زمین و آسمان کے وارث ہیں، وہ من علیہا، اور جو اس پر ہے، بے شک میں اور آپ ہمیں تھوڑا دے دیا گیا ہے تو اس پر ہم مالک پر بیٹھیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ جب ہم کسی چیز کو بہت اپنا کہنے لگ گئے، ہمیں کہ اللہ آپ نے دیا ہے، جب آپ چاہیں گے آپ لے لیں گے، لیکن میں آپ سے یہ دعا کرتی ہوں، یہ درخواست کرتی ہوں کہ مجھے زوال نعمت سے جو ہے محفوظ فرمانا، اللہ مجھے فقر سے محفوظ فرمانا، تنگی سے محفوظ فرمانا، قرض سے نجات دینا، ہر برے معاملے سے نجات دینا، رحم کے معاملے کر لینا، بس اللہ آپ میرے ساتھ دینا، حسبی اللہ حسبنا اللہ، کیونکہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوری زمین کا وارث بنایا، اور ہم پوری زمین کے وارث ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب ہماری جانب لوٹائے جائیں گے اپنی فکروں اور اعتقادوں کے ساتھ ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مکمل ہوتا ہے، اللہ ذکر فرما رہے ہیں، کچھ انبیاء کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ذکر فرمایا، قوموں کے آپ نے احوال پڑھے الحمدللہ، اور ہم نے انبیاء سے متعلق بھی پڑھا، تو وہ بھی انداز بیان کا قرآن کا، اور یہ والے انداز پڑھتے ہوئے نا تو ان نبیوں سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں اللہ بڑے یعنی کہ پیارا انداز ہے، ذکر کیجئے ہمارے ابراہیم کا، ذکر کیجئے ہمارے عیسیٰ کا، ذکر کیجئے ہمارے یحییٰ کا، جو کہ اپنے والد کی دعا سے ان کو ایسے ایسے عطا کیا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کہ قرآن کا انداز بیان جو ہے
ٹیکسٹ ہی پڑھنے میں کتنا خوبصورت ہے کہ وذکر اور ذکر کیجیے ذرا کتاب میں ابراہیم کا، یعنی آپ ذکر کیجیے کہ کیا، یعنی یہ چیزیں اللہ کے نزدیک بہت اہم ہیں، اللہ نے یہ بندوں کے لیے بڑی نعمت بنا کر بھیجی تھی، اس لیے تذکر، ورنہ قرآن ہے ہوتا ہے نا کہ کہہ دیجیے آپ ان کو بس پڑھ رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں نا، ذکر تو ہم تک پھر بھی پہنچ رہا ہے، لیکن جہاں پر ہم پڑھتے ہیں نا قل، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں جیسے الارم دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو اللہ کے نبی سے بتا رہے ہیں، کہہ دیجیے آپ ان سے یہ بات، تو بندہ رک کے سوچے کہ ہاں کہہ دیجیے، مجھے کچھ کہہ رہا ہے کوئی، تو میں ذرا غور سے سنوں۔ اب یہ تذکرہ سنایا جا رہا ہے تو ذکر کیجیے ابراہیم کا، جس کا ذکر جو اس کتاب میں ہے، ان کو ذرا پڑھ کر بتائیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بغور سنوں، میرے لیے اس میں اعتقاد کو بڑھانے کے لیے کیا مل رہا ہے، مجھے کچھ سیکھنے کے لیے، نصیحت کے لیے کیا مل رہا ہے، وہ اس کو سنتی جاؤں اور اس پر میری سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کے درجے بلند کرتی جاؤں انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ کان صدیقا نبیا، بڑے راست باز تھے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے ہم لوگ حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی تاکید تھی کہ آپ اس راستے پر چلیے، تو ہم نے اپنے عقیدے، عمل اور اخلاق اسی نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے کرنا ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت کا بطور خاص ذکر کیا ہے، مطلب یہ کہ میں نے اور آپ نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اللہ ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے اور کبھی بھی کسی جھوٹ سے جو ہے نا وہ اس پر اپنے آپ کو وقتی طور پر بچانے والا نہ بنائے۔ اس قال علی ابی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا تھا، یا ابتی، اے میرے والد، کہ آپ میری بات کو سنیں، اور بات کیا تھی کہ لم تعبدون، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمعون، جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کچھ کام نہیں آتے ہیں، تو آپ ان کی عبادت بھلا کیوں کرتے ہیں۔ یہ تو ایک لایانی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کی بات کو بتوں کی وجہ سے منع کیا، دوسرا کہا کہ کیوں، پھر کہا کہ انی یا ابتی، اے میرے والد، انی قد جاءنی، میرے پاس آیا ہے من العلم، علم ما لم یأتک، کا جو آپ کے پاس ابھی نہیں آیا۔ یہ ان کو، یعنی چونکہ وہ والد تھے، ایک والد سے بات کرنے کا احترام، کہ انہوں نے کہا کہ دراصل میرے پاس اللہ کی تجلی، یہ نہیں کہ میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہے، جیسے بچے لوگ کہتے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو کیا پتا ہے، آپ غلط کہہ رہی ہیں، اور بچے کیسے بولتے ہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ماں کو کہہ رہے ہیں، ان کو سینس نہیں ہے، آپ ان کو بتائیں یہ گالی ٹائپ لفظ ہے۔ والدین اگر کچھ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے نہیں کیا ہوا ہے وہ کام آپ کے، تو آپ اس وقت خاموش ہو جائیں اور بعد میں کہیں کہ نہیں، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے یہ کہیں کہ وہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، وہ آپ تک کسی نے غلط پہنچائی، ایسے نہیں ایسے تھی۔ والدین اپنے بچوں پر بہت اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بچے کے لب و لہجے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ اب بات بنا رہا ہے مجھے بتانے کے لیے یا یہ سچ بول رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ نبی کے طرز عمل اور ان کی باتوں کو جب ہمارے بچے پڑھیں گے تو ان کے اندر احترام آئے گا نا، تو ہم ان کو بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، اور ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر سلامتیوں کو بھیجتے ہیں، ایسے اعزازوں والے، ایسے مرتبے والا بلا کوئی ہے جس کی تعریف اللہ نے بیان کی ہوئی ہے، تو وہ اپنے والد سے آرام سے لگے، وہ مشرک ہیں اور ان کو شرک سے منع کرنا ہے، کسی عام بات سے نہیں، تو کہتے ہیں عام بات میں تو اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ میرے پاس ایک علم آیا ہے آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا میں اسی کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فَاتَّبِعْنِی اهْدِکَ، آپ میری اس بات کو مان لیں، صراطًا صراطًا سویّا، کہ وہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، میں آپ کو سیدھے والے، یعنی کہ نرم رویہ، تبلیغ دین میں محبت کا معاملہ ہونا چاہیے، کسی کے بھی عمل کو جو ہے وہ برا کر کے اس کو مزید برا نہیں بنانا، کہ ایک شخص جیسے پوچھتا ہے وہ حدیث کا حکم کہ اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، تو صالح نے اس سے کہا کہ 99 قتل کر کے اب توبہ کے لیے تمہاری کہاں سے بخشش ہو سکتی ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے ہو گئے۔ لیکن ایک اور عالم کے پاس جو واقعی عالم تھا، صرف دین کا علم نہیں جانتا تھا، وہ حکمتوں کو بھی سمجھتا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تم توبہ کر لو، ان جہاں پر خراب لوگ رہتے ہیں ان سے ہٹ کے صحبت صالح اختیار کر لو، اللہ سے معافی مانگو، اور پھر اس کی جب موت ہوتی ہے تو دو فرشتے لڑتے ہیں جو اس کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ توبہ کر چکا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ساری عمر سے نافرمانی کی گزاری۔ اللہ نے زمین کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ ناپا جائے ادھر کے قدم کتنے اور ادھر کے قدم کتنے، ایک بارش کا اضافہ جو ہے وہ نیکی کے زمرے میں آیا، وہ شخص جنتی ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس آیت کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ
کہ نرم رویہ اختیار کرو. اگر اللہ نے ہمیں کوئی اچھی چیز عطا کر دی ہے تو ہم اس پہ شکر اور فخر بے شک کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والوں کو کہیں کہ تم تو ہو ہی غلط. انہیں بتائیں یہ کام غلط ہے، جو کام غلط ہے وہ بتائیں، اور اس کا طریقہ حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تعلقات ہونے چاہیے. محبت کا تعلق ہوگا تو ہی ہماری بات کو سنے گا نا. یا ابتی، اے میرے والد، لا تعبد الشیطان، یہ تو جو بتوں کی پوجا ہے یہ شیطان کا عمل ہے. آپ شیطان کی عبادت نہیں کریں، ان کے راستے پر نہیں چلیں. ان شیطان، بے شک جو شیطان تھا نا وہ رحمان کا نافرمان تھا. سبحان اللہ. کیا طریقہ تبلیغ تھا اپنے والد کو کہ آپ غلط ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ اللہ کے دشمن. یہ باتیں بعد میں کہ جب اللہ نے خود کہا کہ وہ جو کافر ہوتا ہے وہ تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے. ابراہیم خلیل نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے نا اصل میں وہ رحمان کا بھی نافرمان ہے، تو آپ اس کے راستے پڑھنا چاہیے. یا ابتی، اے میرے والد، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ اگر آپ رحمان کے دشمن سے دوستی رکھیں گے تو رحمان آپ پر کوئی تکلیف نہ ڈالے، کوئی عذاب نہ پہنچائے. فتکون للشیطان ولیا، ایسے تو آپ کی ولایت شیطان کے ساتھ ہو جائے گی، رحمان سے آپ کٹ جائیں گی. تو وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے. اور رحمان کہنے کی جو حکمت جو ایسی میرے دل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً ان کا اللہ سے بھی جیسے لنک چل رہا ہے کہ کوئی رحم ہو جائے اور یہ شرک کو چھوڑے اور ان کے ساتھ رحم کا معاملہ ہو، یعنی کوئی عذاب نہ پہنچے. تو قول کہنے لگا، ان کے والد نے کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم مجھے اپنے معبودوں سے روکنے کے لیے آئے ہو، ان سے مجھے بے رغبت کرنے کے لیے آئے ہو، میں ان سے اعراض کروں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لئن لم تنتہی، والد تھے ڈانٹ گئے آگے سے کہ کہا کہ تم نے توہین کی ہمارے معبودوں کی، میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اگر لم تنتہی، تم باز نہیں آئے، لارجمنکم، تو آپ کو پتھروں کے ساتھ مار پڑے گی، سنسار کر دیا جائے گا آپ کو، اور آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور مجھ سے دور ہو جائے گی. ملیہ ایک زمانے تک، مطلب میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. اتنی نرمی اور شفقت کے ساتھ باپ کو سمجھا رہے ہیں، اور والد نے سخت ترین رویہ رکھا اور انتہائی جو ہے وہ یعنی جیسے مار دھاڑ پر ہی اتر آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں، ہم کسی بچے کو ڈانٹے تو اس کیا سلوک کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا السلام علیکم. اے والد آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ چھوڑ رہے ہیں کہ میں سلام، یعنی سلامتی سے مطلب یہ کہ جب کسی بات کو ختم کیا جاتا ہے تو سلام کہا جاتا ہے کہ فی امان اللہ، السلام علیکم، ہم آپ سے رخصت لے رہے ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ کو ساتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کے پاس سے جا رہا ہوں. لیکن جب کوئی لفظ بات کرتا ہے تو سورۃ مومنون میں آپ پڑھیں گے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، جب ان سے کوئی جو ملامت طریقے سے لفظ باتیں کرتے ہیں تو آگے جھگڑتے نہیں ہیں، سلام کہہ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری ہمدردی کا حق والد کے ساتھ ادا کیا، نکلتے ہوئے سلام کہا اور کہنے لگے کہ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا. کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ شیطان اپنا وار کر چکا ہوا ہے اور یہ پکے ہیں بت پرستی کے اندر. انہوں نے یہ دعا اس لیے کی کہ انہو کان فی، انہوں نے کہا کہ میں دعا اس لیے کروں گا کہ بی حفیہ، جو میرا رب ہے وہ بڑا مہربان ہے، میری دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. اور یہ دعا انہوں نے اس وقت کی جب مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہوا تھا. جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر انہوں نے اپنے والد کے اللہ سے مغفرت کی دعا نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی دعا کا وعدہ کیا تھا جب ان سے الگ ہو رہے تھے تو انہوں نے دعا کی ان کے لیے اور کہنے لگے وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں، آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں. وَادْعُوا رَبِّي، میں تو صرف پروردگار کو، والد کو کسی جائیداد میں حصہ دینے پر نہیں چھوڑا، گھر میں کسی لڑائی اور کسی فتنے کی وجہ سے نہیں چھوڑا. جو عمومی حالات میں بچے گھر چھوڑ جاتے ہیں یا والدین ان کو گھر سے نکال کے جائیدادوں سے آگ کر دیتے ہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں تھی. مسئلہ کیا تھا؟ ایمان اور کفر کا، اللہ اور اللہ کے ساتھ شریک کا. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنیف تھی، رجوع کرنے والے تھے، بہت ہی نرم دل تھے. تو دعوت دی نہیں ہو سکا تو کہا کہ میں اس مختار کل کو ہی پکاروں گا، میں اسی کی عبادت کروں گا، میں آپ سے دوری کو اختیار کر رہا ہوں. فلما اعتزلهم، اور یہ دوری انہوں نے خود نہیں کی تھی، ان کے والد نے ان کو ایسا کہا تھا کہ آپ ایسا کریں میرے آگے سے ہٹ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی قوم اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. فلما اعتزلهم، جب انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے انعام دیا. وہبنا، ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب، ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا، پھر آپ کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. اور پھر یعنی بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری کی، وہ بھی دیا ہم نے. اور ان کو کیا کیا؟ ہم نے جعلنا نبیہ، سب ہم نے
نبی بھی بنایا، اللہ نے آپ کے دل میں بڑا سکون اتارا، اور وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے خاص مہربانی کی، وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کے لیے سچائی کی بلند زبان بھی بنائی، اور یہ یعنی کہ ابراہیم اور آپ کی اولاد کے لیے ہمیشہ رحمت کی دعائیں ہوتی رہیں گی، کرتے ہیں نا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دیکھیں یہ روٹین میں پڑھنے والا کلمہ ہے، لیکن یہ آیات پڑھ کے ایسے لگتا نہیں کہ یہ اچھا ہم اس میں پڑھتے ہیں، اور قرآن ہم نے کوئی پہلی بار تو پڑھا نہیں، لیکن یہ آیت پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ درود شریف سے محبت کا ایک اور سلسلہ بھی یہاں پہ جڑ رہا ہے، پھر سے تازہ ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے لسان صدق علیہ، سچائی کی بلند زبان بھی بنا دی ہے، کہ حضرت ابراہیم اور ان کے اولاد کی ہمیشہ دعا جو ہے وہ جاری رہے گی۔ قوم نے تو ان کو برداشت نہیں کیا، لیکن اللہ کی مہربانی اب ان کے لیے ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ مکمل ہوا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ مخلص بھی تھے اور اس کے علاوہ وہ رسول بھی، ہم نے ان کو بنا کر بھیجا تھا، اپنا نبی بھی بنا کر بھیجا تھا، اللہ نے ان کو چنا تھا، نبوت بھی عطا کی اور کتاب بھی بنائی۔ آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے، جسے اللہ نے مستقل شریعت یا صحیفہ عطا کیا وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ مستقل شریعت نازل نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ سابقہ شریعت کی تبلیغ کرتا ہے، تو پھر وہ نبی ہوتا ہے، اور رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کتاب اور صحیفہ بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دونوں اعزازات حاصل تھے، تو فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا تھا۔ لفظ ایمن کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، نہ کہ پہاڑ سے، کیونکہ پہاڑ کا تو دایاں یا بایاں پہلو نہیں ہوتا ہے۔ جملے کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دائیں جانب سے آواز آئی۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ مدین سے مصر واپس آ رہے تھے، اور مدین کیوں گئے تھے اور مصر واپس کیوں آتے، قرآن کی زبانی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے قریب کیا اس کو اور اس سے سرگوشی کی، سبحان اللہ، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قریب کیا اور ان سے سرگوشی کی۔ درمیان میں بہت سے حجابات ہوتے ہیں، اللہ نے اس کو اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا قریب کر لیا کہ آپ جیسے کان میں بات ہوتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اب عالم بالا میں جو ہے وہ قلم کی جو آواز، ملائکہ جو لکھ رہے ہوتے ہیں نا عالم میں قضاء کے معاملے، قدر کے معاملے، تو آپ اس کی جو ہے وہ آواز سن رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی عروج۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے دیا اس کو اپنی رحمت سے، أَخَاهُ، اس کا بھائی دیا، ہارون جو نبی بنایا اس کو بھی۔ پیچھے آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور پھر ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا۔ موسیٰ کا ذکر یہاں پہ بہت بار چونکہ آیا ہے، یہاں پر ایک مختصر ذکر آیا، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی جو تھی حضرت سارہ کے بدن سے وہ تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے مصر پہنچے، تو مصر کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو آپ کو بطور روٹی جو ہے وہ حضرت سارہ کی خدمت میں دیا تھا، اور اللہ نے ان سے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو بخش دی تھی۔ پھر ان کے بعد جو ہے ان سے نکاح کے بعد حضرت اسماعیل جیسا فرزند پیدا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ کے صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ صادق الوعد، سچے تھے، وکانا رسول النبی، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور وکانا یأمر اہلہ، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے تاکید کیا کرتے تھے، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکات کی تاکید کرتے تھے، مطلب سب کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ گھر کا سربراہ جب بار بار بچوں میں یہ بات کرتا رہے گا تو وہ ضرور مانیں گے، ان کی اصلاح ہوگی، اور کہتے رہنے میں اصلاح یہی ہوتی ہے کہ اس کے انسان خود بھی کاربند رہتا ہے اور دوسرا بھی اس کو مانتا ہے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے ہاں مرضی یا پسندیدہ شخصیت تھے، اور پھر اللہ نے یہاں ان کا تذکرہ مکمل کیا اور فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا۔ سبق کے اختتام پہ آپ نے یہ
मुझे मैसेज करना है कि आपने कितने नबियों का जिक्र इसमें पढ़ा, बमा नाम के और बमा तरतीब के। सूरत मरियम के अंदर आपने शुरू से लेकर ज़करिया अलैहिस्सलाम से भी शुरू किया था, तो आखिर तक आपने कितने नबियों के हालात पढ़े हैं, ये आपके पास नोट होना चाहिए। ये मुझे आपने जहाँ लिखा हुआ है वो मुझे सेंड करना है सबने इंशाअल्लाह। वज़कुर फिल किताब, जो नबी नहीं लिखा है वो उस पे वर्क करके लिख के तो मुझे सेंड करेंगे इंशाअल्लाह। वज़कुर फिल किताब इदरीस, जिक्र कीजिए कुरान, इस कुरान में, इस किताब में, यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ पाए जाते हैं, बाज़ के नज़दीक याकूब अलैहिस्सलाम से पहले थे या अंबियाए बनी इसराइल में से हुए, तो बहरहाल उनको अल्लाह ने भेजा था। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सिद्दीक और नबी थे, सच्चे नबी थे। यानी अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारा इल्म अता किया था, और उनके बारे में आता है कि सबसे पहले कलम के साथ लिखना जो है वो उन्होंने शुरू किया था। और इसी तरह जो कपड़े सीने के लिए सुई इस्तेमाल होती है, ये उनकी इजाद है, अल्लाह ने उनके हाथों से ये इजाद किया। तो इसी तरह जंग में जो औजार इस्तेमाल होते हैं, और नाप तोल की तराजू जैसी चीज जो है, ये भी उनकी सनाहत है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज के अंदर सालों खपाते हैं और फिर रियाजीदान बना जाता है कोई, तो अल्लाह ताला ने रियाजी का इल्म भी इनसे जारी किया कि निज़ाम फुल्कियात की पर इनको बड़ी दस्तरस थी। और अल्लाह फरमाते हैं वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने इदरीस अलैहिस्सलाम को बड़ा बुलंद मकाम अता फरमाया। और अल्लाह ताला ने उनको बुलंद मकामात अल्लाह के हिसाब से कि जिसको जैसे मर्तबे अता फरमाए। और इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बारे में भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में उनसे मुलाकात हुई थी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उनको बुलंद मर्तबे दिए। अब इन सारों के जिक्र के बाद अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये सारे वो लोग हैं जिन पर हमने इनाम किया। यूं समझ लीजिए कि जब हम, अल्लाह ने मुझे और आपको क्या समझाया कि मैं कहती हूँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझे उन लोगों का रास्ता दिखा दीजिए जिन पर आपने इनाम किया है। तो मेरे हिसाब से नाम याफ्ता कौन लोग हैं, जरा मैच कर लूंगी। अल्लाह फरमा रहे ये वो लोग हैं जिन पर मैंने इनाम किया है, यानी इनके तरीके पर चलेंगे तो इनामात के मुस्तहिक ठहरेंगे, इनके रास्तों पर चलेंगे तो निजात के रास्ते होंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये सारे थे जिन पर हमने इनाम किया, नबियों में से मिन ज़ुर्रिय्यति आदम, जो सब आदम की औलाद में से थे, सब के सब। लिहाजा कोई उज़ैर इब्नुल्लाह कहता है, कोई ईसा इब्नुल्लाह कहता है, तो उनके भी कान खुल जाए कि सब अंबिया जो थे ये इंसान थे, ये बशर थे और सब आदम की औलाद थे। व मिम्मन हमलना मअ नूह, फिर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाते हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ जिनको हमने कश्ती में सवार किया, बहुत से उनमें से हैं कि जो नूह अलैहिस्सलाम से कश्ती में बच के थे, उनकी औलादों में से, यानी आगे दुनिया की आबादकारी जब तूफान नूह आया, आपके तीनों बेटे हाम, साम और याफिस से ये दुनिया आगे चली। फिर उनमें से बहुत से लोग ज़ुर्रियत इब्राहीम व इस्राईल, इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जो कबाइल बने बड़े बड़े और शाम और फलस्तीन में फैल गए। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के भी बेटे थे जिससे आपकी नस्ल पूरे अरब में फैली। और अल्लाह फरमाती है कि वो भी मन हदैना, ये उन लोगों में से थे जिनको हमने हिदायत बख्शी और रहनुमाई बख्शी, वज्तबैना, जिनको हमने पसंद किया था। जब पढ़ी जाती है उनके ऊपर आयत रहमान, रहमान की आयत पढ़ी जाती है तो खर्रू सुज्जदन व बुकिया, वो रोते हुए गिर पड़ते हैं सजदे में। बुकिया, रोते हुए, खर्रू, गिर पड़ते हैं कहाँ, सुजूद के अंदर। यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने सजदा रेज होने वाली ये हस्तियां थी, और इन्होंने खुद को सजदे करने के लिए कभी किसी को नहीं कहा था। आयत सजदा आ गई है, इंशाल्लाह इसका सजदा अदा करते हैं। बस अल्लाह फरमाते हैं कि फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन, इसके बाद फिर कुछ नाखल्फ लोग आए, वज़ाउ सलाता, जिन्होंने क्या किया, नमाजें ज़ाया की। यानी किसी कौम के ज़वाल का पहला सबब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं, अज़ाउस सलाता, जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया, वो ऐसी इबादत छोड़ बैठे जिसके जरिए से ताल्लुक बिल्लाह इस्तेमाल होता है, और वत्तबउ शहवात, ख्वाहिशात की पैरवी की। अच्छे बुरे की तमीज जब नहीं रहती है ना, सिर्फ अपने ही कहे के पीछे इंसान चलता है, तो वो अपने दीन से दूर चला जाता है, गुमराह हो जाता है। तो अल्लाह से यही दुआ कर रहे होते हैं ना रोजाना नमाज के अंदर कि वलज़ालिमीन, गुमराहों का तरीका नहीं, गुमराहों का रास्ता नहीं। तो गुमराह कौन होते हैं, अज़ाउस सला वत्तबउ शहवात। तो अल्लाह ने अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले से कुरान ने हिदायत दी, हाफिज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता,
تو ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق دیتا رہے. الا مگر من تاب جو طائب ہوا. کبھی ایسا ہو گیا کہ اس سے غلطیاں ہوئی اب وہ رجوع کر لیتا ہے ایمان لے آتا ہے اپنے صالح کرتا ہے تو داخل ہوگا جنت میں. ولا یظلمون شیئا اس سے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ایسے باغات میں ہوگا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جنات عدن کا وعدہ کرتا ہے وعد الرحمن یہ وعدہ ہے عبادہ بالغیب اس کا اپنے بندوں سے اور بندے جو ہیں وہ اس بنا دیکھے یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے غیب پر ایمان رکھا ہے یعنی جنت دوزخ تو دیکھی نہیں ہے لیکن ان کو برحق تسلیم کر لیا ہے ان کو یہ انعام ضرور ملنا ہے. انہ کان وعدہ مأتیا بے شک تیرا پروردگار جو ہے یہ اس کے سامنے آنے والا ہے یہ وعدہ پورے ہونے والا ہے وہ ضرور پورا ہو کرے گا. اور پھر اس جنت کی کیفیت کو جنات عدن کو یوں بیان کرے اللہ تعالیٰ کہ لا یسمعون نہیں سنیں گے وہاں پہ کوئی لغبات الا سلاما سلام ہی سلام سلامتیاں ہی سلامتیوں کی آواز فرشتے بھی جنتی بھی پھر اللہ کی طرف سے بھی سلام قول من رب رحیم ایسی آوازوں کو سنے گا ہر شخص باعزت الکریم ہوگا اور مطمئن ہوگا. ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا اور اہل جنت کی صبح اور شام بہترین روزی کا انتظام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ جتنی مشقتیں دنیا میں انہوں نے رزق حسن اور رزق کریم کے لیے کی تھی یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو سکون ہی سکون عطا فرما دیں گے. اللہ فرمائیں گے تلک الجنت یہ جنت ہے التی جس کا نورث ہم نے وارث بنا دیا من عبادنا اپنے بندوں. سبحان اللہ بحمدہ. ایک باپ کو ایک بیٹے کو وراثت دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. سارا ذہن مختلف بچوں میں بانٹ دیتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے یہ پکی پکی دینا تو وہ اس کے پاس رہتی بھی نہیں وہ پھر کسی اور کے پاس اس کی اولاد کے پاس چلی جاتی ہے. تو اللہ نے خود فرما دیا کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس پر ہے اس کا وارث کون ہے اللہ. لیکن جب انعام دیا جائے گا تو اتنی بڑی جنت کا مالک یا حقدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بنا دیں گے کہ ہم نے تم کو اس کا وارث کیوں بنایا ہے اور کس کو بنایا ہے من کان تقیا جو پرہیزگار ہوگا. اللہم آتی نفسی تقواہا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دے. کیوں کہ تقوی کے بغیر یعنی یہ اتقان اس کا معاملہ ہوئے بنا جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے. جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. صغائر سے بچنا ہے کبائر سے بچنا ہے شکوک اور شبہات سے بھی بچنا ہے شرک حدود شرک کا بھی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. عقیدے اعمال اور اخلاق کو حدود کے اندر رکھیں گے تو جنت کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے تو منزل پر اللہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اگر راستہ ہی کوئی اور پکڑا تو منزل کیسے ملے گی. وما نتنزل الا بامر ربک اور ہم نہیں اترتے ہیں الا بامر ربک مگر تیرے پروردگار کے حکم سے. یعنی متقین کو جنت کا وارث بنایا. اب تفصیلاً یہ فرما دیا کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے ہیں. یعنی اللہ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو فرشتوں سے متعلق کہہ رہے ہیں یا اس کا مفہوم کیا ہے. کہ اہل علم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر جو تھا وہ یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین سے ملاقات کا بہت شوق رہتا تھا اور وہ شوق کوئی ویسی شوق نہیں تھا کسی شخصیت سے شوق ایسی بھی شخصیت کا شوق بھی کہ وہ فرشتے ہیں تو بھی ہوتا تو کوئی ایسی وہ نہیں تھی لیکن وہ وہی لاتے تھے اللہ کا کلام لاتے تھے اللہ کی کہیں بھی بات کو لاتے تھے. تو جب کوئی آیت آتی تو بہت خوش ہوتے. جب وہ لیٹ ہو جاتے تو آپ کا اشتیاق بڑھ جاتا اور بسا اوقات ایسے ہوتا کہ کسی نے کوئی سوال کیا ہوتا اور آپ کو اس کو جواب دینا ہوتا تو اس کے انتظار میں رہتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جبریل امین کو یہ کہ آپ کو بتائیے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آتا. جب اللہ کہتے ہیں تو نازل ہوتا. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. ہمارا جو کچھ آگے جو کچھ پیچھے وما بین ذالک جو درمیان میں ہے. وما کان ربک نسیا حقیقت کیا ہے کہ آپ کا رب بھولنے والوں میں سے نہیں ہے. آپ کا رب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پیغام دینا آپ کو بھول جائے. وہ تو اس کی حکمت ہے کہ اس نے ابھی اس کو آپ تک بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے. وہ رب السماوات ہے اور رب الارض ہے وما بینہما اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے. فَاعْبُدْهُ بس اس کی بندگی کرو اور فرمائے کہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اور آپ اسی کی عبادت پر قائم رہیں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. پھر اللہ نے فرمایا کہ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا کیا آپ کو وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اس کی عبادت پر قائم رہیے. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں. سمیہ کا مطلب کہ اس نام کا کوئی پہلے گزرا ہو. اس نام سے متعلق آپ کسی کو جانتے ہیں.
اس کے نام کا کوئی مثل نہیں، کیا اس کے نام کی جیسا کوئی جانتے ہیں؟ مراد کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم مثل موجود ہے؟ تو بے شک اس کا جواب کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بے شک بے مثل ہے، کوئی اس کے شریک نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان یہ کہتا ہے کہ اذا متنا کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اخرج حیا، اور اللہ فرماتے ہیں اس کے یوں کہ اولا یذکر الانسان کی دلیل کو دیکھو، کیا انسان بھول گیا پہلی پیدائش کو کہ جب ہم نے اس کو پیدا کیا تھا ولم یکن شیئا، وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا تو اس کو پیدا کیا۔ اب جب اس کا کوئی عنصر موجود ہے تو کیا زیادہ مشکل ہوگی اس کو پیدا کرنے میں؟ فوراً بھی کہا بس تیرا رب جو ہے وہ فرماتا ہے کہ وہ ضرور تیرا رب کی قسم ہم ضرور اکٹھا کریں گے ان کو بھی والشیاطین اور شیطانوں کو بھی، دونوں گروہوں کو جمع کریں گے جنائنس کے، ثم پھر لنحضرنہم، ہم ان کو حاضر کریں گے حول جہنم جثیا، جہنم کے گرد، کہ وہ اس حالت میں کہ وہ گھٹنے ٹیکنے والے ہوں گے، مطلب ذلیل خوار ہوں گے، مجرموں کی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو الگ کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو اللہ الرحمن کے سامنے زیادہ سرکشی اور اکڑ دکھانے والے ہوتے ہیں، مجرموں کی درجہ بندی ہو جائے گی۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو اولا بہا سلیہ، کہ جو ان کے ساتھ ہوگا جو اس لائق ہیں انہیں حسب حال ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ پھر اللہ ایک خاص منزل کا ذکر کرتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی بھی نہیں مگر وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، یعنی ہر شخص کو ایک دفعہ جہنم میں جانا ہوگا۔ آج کی جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی وہ یقول الانسان والی، اور یہاں پر ان منکم یعنی نفی اور اثبات لا کر ہر نیک و بد انسان کا احاطہ کیا گیا ہے کہ سب جہنم پر وارد ضرور ہوں گے، اور یہ فرمایا کہ یہ کوئی کچی بات نہیں ہے، کان علی ربک حتما مقضیہ، تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ اور وارد جہنم دو طریقے، ایک طریقے یہ کہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی ذات کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے، وہ کافر مشرک اور نافرمان وہاں پہ سزا پالیں گے، لیکن اہل ایمان جہنم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یعنی جس طرح، اور اس میں اللہ اہل ایمان کو کیسے بچا لے گا؟ کیونکہ وہ رب ابراہیم ہے، اس نے جب بھڑکتی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی والا اور ٹھنڈی آگ میں یعنی آگ کو حکم کیا تھا کہ وہ سلامت رہے اور وہ اس سے بچاؤ رہے، تو اس طرح سے دعا کی تھی اور ان کو بچایا، تو یقیناً مومن بھی اس طرح جہنم میں آگ کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور جو دوسری صورت ہے کہ اس پر وارد ہونے کی، تو اس کے لیے اس کی تفصیل جو پل صراط والی حدیث میں موجود ہے کہ پل صراط کا ذکر جو ہے مرفوع حدیث میں موجود ہے، تو اس میں یہ کہ ابو سعید خدری کا یہ قول ہے کہ پل صراط جو ہے وہ تلوار سے تیز اور بال سے بھاری ہے، اس پر سے ہر فرد میں گزرنا ہے، اور جب اس کے اوپر سے گزرے گا تو نیچے ظاہر جہنم ہے، تو بعض لوگ بجلی کی تیزی سے چمک کے گزر جائیں گے، بعض تیز ہوا کے ساتھ گزر جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی کیفیت کو بیان کیا اس کا مفہوم، اور بعض جو تیز گھڑ سوار کی طرح، اور بعض اونٹ کی سوار کی مانند، اور بعض کم تیز سوار کی رفتار تیز سواری کی رفتار کے مطابق، اور بعض پیدل چل کر پل صراط جو ہے وہ عبور کر سکیں گے۔ اور پل صراط کے نیچے جہنم کے کناروں پر بعض جو ہے یہ بھی آتے ہیں تفسیر میں کہ الٹے سیدھے چمٹے ہوں گے، گزرنے والوں کو اپنی طرف کھینچیں گے، اور ان سے وہ لوگ اپنے عقیدے و عمل میں کمزور ہوں گے وہ نیچے گر پڑیں گے اور ابدی سزا کو پائیں گے۔ جو اہل ایمان اور گناہگار ہوں گے وہ گریں گے تو ضرور مگر پاک ہو کر نکل آئیں گے، اللہ ان کو نکالے گا، لیکن اللہم اعذنا اللہم ارحمنا، جہنم کی یہ گرمی یہ سختی پل بھر کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا اگر برداشت کر سکتا ہے کوئی تو وہ دنیا میں ذرا مظاہرہ دیکھتے ہو جائے کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں کو ٹچ کر کے آپ کے ساتھ وہ چیک کرے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، تو بے شک وہاں پہ سب اللہ فرمائے حتم مقضیہ ہے، تو ہمیں اس جہنم سے پناہ کی دعا اور پھر اللہ کی رحمت کی دعا اور پھر ایسے اعمال کہ پھر دنیا میں اتنا دلی کام تو کرتے رہیں گے لیکن دنیا میں ایسا دل نہیں لگائیں گے کہ اپنے دین کو اپنے اللہ کو فراموش کر دیں، اللہ کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، پھر ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا معاملہ ہونے، ہمارے کتنے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ ثم ننجی الذین، ہم بچائیں گے، نجات دے دیں گے لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ بچا دے گا۔ اللہم اجعلنا من کفر، شرک، بدعات، معصیت، نفاق، ہر چیز سے اللہ ہمیں بچائے۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو ہم اسی دوزخ میں چھوڑ دیں گے۔
وہ اوندھے منہ گرنے والے ہیں، کفر اور شرک کی وجہ سے ظالم بنے ہوئے ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور اس سے جو ہے وہ کمتر گناہ میں ملوث رہے تو پاک کے جہنم سے نکل جائیں گے۔ ہم اللہ سے اس کی رحمت کے خاص دیوار ہیں۔ آیت 73 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اذا تتلی علیہم آیاتنا، اور جب ان کے اوپر پڑھی جاتی تھی، ہماری واضح آیات سنائی جاتی تھی، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، للذین لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، تو کہتے تھے کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، دونوں فریقین میں سے مکان کے لحاظ سے، رہنے کے اعتبار سے کون بہترین، مجلس کے اعتبار سے کون اچھا ہے، تو کفر والے ایمان والوں سے کہتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آیات جب ان کی پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ ایسے کرتے تھے، کیوں کہ مجلس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب یہ قرآن پڑھنے والے اس وقت غلام تھے، کمزور لوگ تھے اور نادار لوگ تھے، اور اپنے دین پر کھل کر عمل نہیں کر سکتے، تو کہتے تھے کہ دیکھو جنتوں کی بات کرنے والے بیٹھے ہوئے بھی دیکھو مجلس میں کون بڑا ہے اور کون کمتر نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ ہم نے ہلاک کی تھی اس سے پہلے قرن بہت سی بستیاں، اور وہ سارے خود احسن اساسا وریا، جو خوش منظری میں ان سے زیادہ اچھے تھے، اسباب میں ان سے زیادہ خوشحال تھے۔ قدیم زمانے کی مصری، آشوری، کلدانی تہذیبیں، رومیوں، ایرانیوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کتنا عروج حاصل تھا ان قوموں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج دیا تھا، لیکن لو اور لشکر سمیت یہ قوم تباہ ہوئی۔ اللہم ارحمنا، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان فی الضلالۃ، جو کوئی گمراہی میں بھٹک رہا تھا، فلیمدد، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ دراز کر لے، دراز کرے اسے رحمان جو وہ دراز کرنا، یعنی مطلب یہ کہ جو شخص گمراہی میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کو دراز کرے گا اور پھر اسے مہلت دے گا۔ اس کا قانون ہے کہ نافرمانوں کو ترقی دیتا ہے اور عروج دیتا ہے اور پھر ان کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں گمراہی میں وہ مزید بڑھائے گا یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا گیا، اما العذاب، یا ہم کو عذاب دے دیا جائے، اور اما الساعہ، یا پھر قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے، دنیا میں بچ کے تو اللہ ادھر پکڑے گا۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، بس وہاں پر یہ لوگ جان لیں گے کہ مکان کے اعتبار سے کون زیادہ برا ہے، وہاں پر انہوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کافر زیادہ برے تھے، مجلس کے اعتبار سے یہ اچھے تھے کہ وہ اچھے تھے۔ وَأَزْرَعُ جُنْدًا، اور جتھے کے لحاظ سے کس کون لشکر کا، غربا کے مذاق اڑانے والے کہ بھئی دیکھیں نہ تو ان کی کوئی نوکر چاکر ہے، نہ باڈی گارڈ ہے، نہ سردار لوگ ہیں، نہ کوئی نشست و برخاست ہے، تو وہاں پہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مشرک کیسا ذلیل و خوار ہوا اور ان کو اللہ نے کیسے مرتبوں سے نواز دیا۔ اور یزید اللہ، اور اس کے برخلاف وہ اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں ہم لوگوں کو جنہوں نے ہدایت کی، ہدن ہدایت کے اندر یعنی کامیابی کے لیے ہدایت ہی واحد ذریعہ ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچو گے تو ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو، فاستبقوا الخیرات، تاکہ پل صراط کی آسانی نصیب ہو جائے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں جو ہے خیر بہتر ہیں عند ربک، تیرے رب کے پاس، تیرے رب کے نزدیک بہت بہترین ہے جو باقیات الصالحات۔ باقیات الصالحات سے متعلق امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والے نیکیوں میں ایمان، اعمال صالح، عبادات اربعہ، تسبیح، ذکر، جہاد، یہ سب شامل ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ابو دردہ کی ایک روایت ہے کہ جس طرح ہوا خشک پتوں کو گرا دیتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح، سبحان اللہ، اس کی تحلیل، الحمدللہ، اور اس کی لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خطاؤں کو گرا دیتی ہیں۔ لہٰذا جب تک تمہیں موت نہ آئے تم ان کو ترک نہ کرنا۔ ابو دردہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر میں خود بھی عمل کروں گا اور دوسرے لوگوں تک اس کی افادیت سے آگاہ کرتا رہوں گا کہ یہ باقیات الصالحات ہیں، اس کو اختیار کرو، یہ تمہاری کامیابی کا ضامن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے الکہف میں بھی پڑھا کہ یہ مال بنون زینت الحیات دنیا ہے، باقیات الصالحات ہیں وہ خیر عند ربک، تیرے رب کے ہاں باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ ہمیں باقی رہ جانے والے عملوں کی توفیق عطا فرمائے، جس کے اندر ہماری مالی عبادات بھی ہیں اور جس کے اندر ہماری بدنی عبادات بھی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ثوابا وخیر مردا، انجام کے اعتبار سے، لوٹ کر جانے کے اعتبار سے یہ بہترین بدلہ ہوگا ان کے لیے، اجر عظیم کے یہ لوگ مستحق ہوں گے، نہ صرف دنیا میں برکات ہوں گی بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے حصہ ہوگا۔ آیت 77 افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا بس آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے کفر کیا ہے ہماری آیاتوں کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ لأوتین مالا وولدا، مجھ کو تو بہت مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اطلع الغیب، اس کو اطلاع ہوئی ہے غیب کی، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی وعدہ بنایا ہے، کوئی کمٹمنٹ ہے اس کی جو اللہ پوری کرے گی۔ صحیح ہے کہ حدیث کا حوالہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن عرب غلامی سے آزاد ہوئے،
लोहारों का काम करते थे, तलवारें बनाया करते थे। तो माली हालत से निहायत कमजोर थे। उन्होंने आस बिन वाइल जो कि मुश्रिक था उसका कुछ काम किया, तो उससे उजरत लेने के लिए जब गए तो ये शख्स कबीला सहम का सरदार था और इंतहाई मगरूर तरीन शख्स था, और कहने लगा कि हाँ मैं तुम्हें उजरत की मजदूरी दे दूंगा। लेकिन हालांकि वो काम की मजदूरी थी देनी थी, वो कोई उसे फालतू तो नहीं कुछ तलब किया था, लेकिन उसने उसको भी रोका और कहा कि मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम अपने नबी मोहम्मद की नबूवत का इनकार कर दोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि इसका इनकार करो, यानी दीन से मुर्तद हो जाओ तो तुम्हारा पैसा मैं तुमको दे दूंगा। खबाब बिन रजी अल्लाह ने फरमाया मैं तो सच्चे दीन को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, अगर तुम मर कर दोबारा जिंदा हो जाओ तो। यानी आज ने कहा कि तुम्हारा अकीदा ये है कि हर शख्स मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा, हिसाब किताब की मंजिल आएगी, तो अच्छा ठीक है, फिर जब क़यामत में दोबारा जिंदा होगे तो फिर मैं तुम्हारी मजदूरी उस वक्त अदा करूंगा, दूसरी जिंदगी में दे दूंगा, अभी नहीं देता दोबारा दे दूंगा। क्योंकि वो अकीदा आखिरत और मरने के बाद जी उठने का कायल नहीं था, तो उसने अकीदा बाद बासल मौत का इस्तेज़ा किया और कहा कि मैं उस वक्त तुम्हें दे दूंगा। तो इस सिलसिला में ये आयत नाजिल हुई, और इस आयत का इतराफ जो सिर्फ आस बिन वाइल पर नहीं होता है, बाकी भी जो शख्स आखिरत पर यकीन रखता हो और अगर रखता हो और माल और औलाद पर इंतहाई फख्र करता है, मतलब उसका क़यामत पर ईमान नहीं। तो अल्लाह के नबियों के मुकाबले में हमेशा दौलतमंदों ने यही कहा था कि नहनु अक्सर अम्वालन व औलादा, मालों का उन्होंने बढ़ोतरी की। तो आस बिन वाइल ने खबाब रज़ी अल्लाह से जो है वो अज़राए तमस्सुर कहा था कि क़यामत के दिन मुझसे वसूल कर लेना। तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा अफ़राअयतल लज़ी कफ़र बिआयातिना, जिसने ये इनकार किया है हमारी आयत का, तो क्या ये समझता है कि उधर भी दिया जाऊंगा? यहाँ पे इसको माल और बेटे मिले तो अच्छा वहां भी मिले, वहां कैसे दी गई? यहाँ की तो बात है कि हमने दिया है, क्या इसके पास गैब की इत्तला है या कोई कमिटमेंट है जिसको ये पूरी करेगा और वहां पर दे देगा? कल्ला हरगिज़ नहीं, खबरदार ये दावे गलत हैं, ये नहीं दे सकता है, ये शख्स झूठा है अपने दावे में। सनक्तुबु मा यक़ूल, अलबत्ता हम जरूर लिख लेंगे जो कुछ ये कह रहा है, हम इसके कौल को नोट कर रहे हैं और इसको हम वही सजा देंगे जो इसकी सजा बनती है। और वनुमिद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, हम दराज कर देंगे इसके ऊपर जो ये कह रहा है इसी बात के अंदर, यानी हम इसको सजा को दराज कर देंगे और ऐसा शख्स हमारी सजा से बचने वाला नहीं। और साथ ही फरमा दिया कि वनरिसुहु मा यक़ूल, और जो ये कहता है हम इसके वारिस होंगे, मतलब अनकरीब भी मरेगा, फिर इसके सारे माल के तो वारिस हम होंगे। ये कहां से देगा? अल्लाह का कानून है, वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाया है, तो अब कौन उनकी सिफारिशी बनेंगे? अल्लाह की तरफ से विलायत तो इनको मिलनी नहीं। और ये लियकून लहुम इज़्ज़ा, ताकि ये अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाने का मकसूद ये था कि इनके लिए इज्जत का बाइस बने। नहीं, ये इनका इज्जत का बाइस नहीं है कि इनकी नजर न्याज़ी इस पर चढ़ाना, फला माबूद बीमारी को शिफा देता है, फला इसलिए और उनके आगे झुकते हैं। मोहब्बत के देवता इन्होंने अलग बनाए हैं, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए नजर मानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इन सारों को जो इज्जत का जरिया बनाया है, अल्लाह खबरदार सयकफूरुना बिइबादतिहिम, ये माबूद मुशरिकीन के माबूद जो बातिलाना माबूद, ये इनकी तरफ से इबादत का इनकार कर देंगे और अल्लाह के नेक बंदे अर्ज करेंगे। अगर किसी ने नबी को बनाया, किसी ने नेक लोगों को बनाया है, किसी ने कब्र को, किसी ने एक हस्ती को मुजावर बनाया हुआ है और उसका पूछता है, तो उसके अंदर पड़े रहने वाला अगर नेक आदमी है, अल्लाह की वदानियत पर यकीन करने वाला था, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम नेक नबी थे, उन्होंने कहा था इन्नी अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करना, तो ये सारे जो इनकार कर देंगे कि मौला करीम हमने तो इनको नहीं कहा था हमारी इबादत करें, इन्होंने हमारी तालीम को पसी पूछ डाला, हमारी कब्रों को जो है वो ऐसा बना लिया, उन पर जो है इन्होंने नजर न्याज़ें दी। फरिश्ते अपनी इबादत से इनकार कर देंगे कि अल्लाह हमने तो आपके सिवा किसी और को कारसाज बनाने के बारे में नहीं कहा था। ये सब इनके अपने ज़हन के खलफशार हैं, ज़हन की गढ़ी हुई बातें हैं। वयकूनुना अलैहिम ज़िद्दा, क़यामत के दिन माबूदान जिनको इन्होंने बनाया होगा इन मुशरिकीन के मुखालिफ हो जाएंगे और इनके खिलाफ गवाही देंगे और ये लानत के मुस्तहिक ठहरेंगे। अलम तरा, क्या तुमने देखा है, इन्ना अरसलना शयातीन, कि हमने भेजा है शैतान को मुसल्लत करके भेजा है, इसका मतलब शैतान मुसल्लत हो गया काफिरीन के ऊपर। तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, और वो उभारते हैं उनको उभारना, यानी कि आप देखते हैं कि एक काम करें, बंदी का दिल ना कराओ, गलत काम है या किसी अच्छे काम पर किसी फजूल काम की तरजीह है, तो बंदा कहते अच्छा कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, नहीं करता, ऐसे नहीं करना चाहिए, कहते अच्छा कर लेता हूँ।
کیوں؟ شیطان تقزہم ازا، ابھارتا ہے. اللہ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے. فرمایا کافر کے اوپر تو شیطان مسلط ہے اور اس کو ابھارتا رہتا ہے کفر اور شرک اور ہر قسم کی برائی کے اوپر. فلا تعجل، بس آپ جلدی نہ کیجیے ان کے اوپر، برداشت کیجیے میرے پیارے نبی. ہم نے ان کے خلاف پروگرام بنا کر کے رکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو پکڑنا ہے. انما نعد لهم، اور ہم نے ان کو، ہم شمار کر رہے ہیں ان کے لیے عدہ، ان کے دن جو ہے وہ ہم گن رہے ہیں. ان کا ایک ایک سانس جو ہے مہلت کے تحت جو ان کو دیا گیا ہے، ہم ان کی حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں. پھر ہم ان کی رسی کو کھینچیں گے جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین کو الرحمانی، رحمان کی طرف وفدن، وفد کی صورت میں یہ آئیں گے. ساروں کی ایک زبردست پریزنٹیشن ہوگی اور پھر جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ عزت افزائی کا معاملہ ہوگا، خیر مقدم استقبال کے معاملے ہوں گے. لیکن متقین جو ہے وہ رحمان کے پاس وفد کی صورت میں آئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ وفد جو ہوتے ہیں وہ خاص مقصد سے آتے ہیں. کوئی بھی ڈیلیگیشن کہیں آتا جاتا ہے، ان کا باقاعدہ رہائش کا انتظام، آنے جانے کے خرچ اور ان کے پروٹوکول اور عزت افزائی تمام ممالک جو ہے ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں. تو قیامت کے دن یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے متقین جو ہیں بڑے ہی قابل احترام ہوں گے اور وفد کی صورت میں آئیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے برخلاف نافرمان جو ہے اور نسوق المجرمین، ہم مجرم لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر آئیں گے. نسوق کو ہانکتے ہوئے آئیں گے، جیسے جانوروں کو چلاتے ہوئے لایا جاتا ہے اس طرح سے ان کو لایا جائے گا جہنم کی طرف، وردا، پیاسا. اللہ ہمیں آخرت کی اس بھوک اور پیاس سے بچا لے. اس دن لا یملکون الشفاعۃ، کسی قسم کی شفاعت کے وہ مالک نہیں ہوں گے. کوئی سفارشی جو انہوں نے بنائے وہ سب گم. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجرم شفاعت کے مستحق نہیں. کیوں؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، البتہ سفارش کا حقدار وہی ہوگا جس نے اللہ کے پاس عہد قائم رکھا ہوگا کہ وہ دنیا میں کہے گا کہ اللہ میں آپ کے بتائے ہوئے راستے پر جو رسول برحق نے مجھے بتائے ہیں اس پر چلتا ہوں اور رحمت کا قصدگار ہوں، اور مجھے جو ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کی زبانی کیے ہوئے وعدے مجھ سے پورے فرما دینا، رحم کا معاملہ فرما دینا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ہر صبح و شام اللہ کے ساتھ اس قسم کا وعدہ کرے کہ اللہ میں دنیا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی شریک نہیں، اور آخرت کے لیے جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کرے گا کہ اللہ آپ مجھے اس کے ذریعے جہنم سے نجات دیں گے اور آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں. تو جو وعدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے وعدے لکھ رکھتا ہے، اس کا ایک ایک پوائنٹ نوٹ ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا، یہ مشرک لوگ تو کہتے تھے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے. ایک بڑی جو ہے وہ گڑی ہوئی بات یہ لے کر آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایسی بات کی ہے تو ایسی بات پر تو تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان جو وہ پھٹ جائے اور زمین تشق الارض شق ہو جائے اور وہ تخر الجبال، اور پہاڑ جو ہے وہ حتی ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے ساتھ ولد اولاد کو پکارا ہے. اتنا بڑا بہتان ہے، اتنا بڑا جرم ان کا ہے کہ پہاڑ ہل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان سے وہ پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے. اللہ کے غصے کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، وما ينبغي للرحمن، اللہ اس بات کے ہرگز اس کی شان نشان نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اولاد کو بنایا جائے، کیونکہ سارا آسمان اور زمین جو ہے اسی کے لیے فرمانبردار ہیں. الا آت الرحمن عبدا، سب اللہ کے عاجز بندے اس کے سامنے آئیں گے. اور پھر دیکھ لینا، کیونکہ حاضر ہو کے کون آتا ہے؟ غلام. بیٹے کو حاضر نہیں کیا جاتا ہے، بیٹا جو ہے وہ شان سے آ کر بیٹھ جاتا ہے، بیٹے کا ایک مقام ہوتا ہے. یہ سب حاضر کیے جائیں گے. تم دیکھنا کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ حاضر ہو کر عاجز ہو کر آئیں گے. تو غلام اور عاجز اور ہم جنس کا جو ہے بڑا فرق ہوتا ہے. تمہیں نظر آ جائے گا کہ میں عابد ہوں، میں معبود ہوں، اور یہ میں ان کا معبود ہوں، اور یہ سب جو ہے وہ عبادت کرنے والے عابد عاجز بندے ہیں. اور ایسے کے ساتھ اللہ کا عقیدہ رکھنا کتنا اس تعلق کے منافی بات تھی. لقد احصاهم، ہم نے تمام مخلوق کو گھیر رکھا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، وعدهم عدا، ہر ایک کو شمار کیا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سارے کے سارے آئیں گے قیامت کے دن کیسے؟ اکیلے، تنہا پیش ہوں گے. کوئی یعنی ہم تو یہ کہیں کہ ہم ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ بہن بھائی شوہر بچے کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ جو جتھوں والے ہیں جو باڈی گارڈ کے بغیر پروٹوکول کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں، جو کفر شرک اس لیے کر رہے ہیں یا غرور یا تکبر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ہیں، تو اللہ فرمائیں گے تو فردا
اکیلے آؤ گے اور برہنہ حالت میں سب ہوں گے، اعلیٰ اور ادنا لباس تو آگے چل کر قسمت سے نصیب ہوگا۔ تو لباس کی قدر دنیا میں بھی کرنے کو کہا گیا نا، بریانی والا لباس نہ پہنو، مکمل لباس پہنو، اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر آخرت میں نفسی کا عالم ہوگا اور لباس جو ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے جن پر رحم فرمائیں گے ان کو ملے گا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ فرماتے ہیں سیجعل لہم، ہم ان کے لیے بنا دیں گے رحمان بدا، اپنی طرف سے محبت کا سامان بنا دے گا۔ بس بے شک یہ سرنام ہم نے اس کو آسان کیا ہے بلسانی کا، تیری زبان سے، لتبشر بھی، تاکہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے دیجئے متقین کو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے لوگوں کو میری طرف سے یہ خوشخبری پہنچا دے۔ یعنی اللہ کتنا مہربان ہے، اس کے ساتھ محبت میں ہمارے لیے اضافہ کیوں نہ ہو، سو بار کیوں نہ ہو کہ وہ یہ ساری اتنی باتیں پڑھنے کے بعد کتنے سکون والا کلمہ ہے کہ میرے پیارے نبی ڈرنے والوں کو، متقین کو یہ کہیں کہ یہ خوشخبری ہے اور ہم آپ کی زبان سے پہنچا رہے ہیں۔ نبی مرحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی، یہاں پر ہم نے ان کی زندگی کو نہیں پایا، ہم اس دور میں نہیں تھے، لیکن ان کی محبت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوں اور آپ ہمیں اپنی زبان مبارک سے خوشخبری سنا رہے ہوں، تو یہ کتنا زبردست ایک موقع اور کتنا زبردست جو ہے وہ کلمہ اور اس کی ایک اپنا ایک یعنی کہ ایک اثر ہوگا، تو اس کو محسوس کرتے ہوئے ہم پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں متقین میں شامل فرمائے گا۔ وَتُنذِرْ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، آپ جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈراوا دیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو جو اس سے پہلے گزری ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہم لا تجعلنا، اللہ ہمیں ہلاکت میں نہ ڈالے، خاتمہ ایمان بالخیر کرے۔ کتنی بستیاں ایسی گزری جنہوں نے جو بڑے اثر و رسوخ والی تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، غرور و تکبر میں مبتلا تھی، ہماری گرفت سے نہیں بچ سکی۔ پوچھ رہے ہیں اللہ حل مطلب کیا؟ سوال کیا ہے؟ حل کیا؟ تحس منهم من احد، تم کسی ایک کو محسوس کرتے ہو؟ سوچیں ذرا، ہزاروں سال عمر پانے والا، 900 سال عمر پانے والا، بڑے بڑے ہاتھوں والا، پہاڑوں کو تراشنے والا، قوم عاد، قوم سمود، محلات کے زیورات کے مالک، کے قدرات بھی اتنے بڑے بڑے زبردست ہیں، تو وہ جب اس وقت تو کیا ہوں گے؟ کیا ہم ان میں سے کسی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے ان میں سے؟ ان کا کوئی آگے چلنے والا ہی کوئی ہو جو بتائے کہ یہ میں اس خاندان سے ہوں، یہ بڑے نامی گرامی لوگ تھے؟ کہانیوں میں ذکر ملتا ہے، قرآن نے بھی اس کے جز بیان کیے، باقی لوگوں کے افسانے ہیں، اس کہانیوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، نام و نشان باقی نہ رہا۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا تم ان میں سے کسی کو توحس محسوس کرتے ہو؟ او یا تسمعو، تم سنتے ہو، لہم ان کے لیے رکسا، کوئی بھنک، جو مکھی کے اڑنے سے ایک بھنک، ایک مائنر سے ایک لمحے کے لیے آواز ہوتی ہے، اتنی سی بھی کوئی آہٹ آپ کو ملتی ہے ان کی؟ ہرگز بھی نہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا مٹا دیا۔ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ٹکرتے ہو تو تمہارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج ابو جہل اور ابو لہب کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے۔ اور ان کے دین پر چلنے والے جن کو یہ حقارت سے دیکھتے تھے، خباب بن عبد، بلال حبشی، ان کے نام وہ سب جانتے ہیں، ان کے سلسلے سب جانتے ہیں کہ یہ سب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہیں۔ تو بے شک ان اقوام کا یہ حال ہوا، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ قومیں کب خراب ہوئی کہ جب انہوں نے اضاعوا الصلاۃ، اپنی نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے۔ تو مجھے یہ بھول جانا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے اس چاہت کے بیچ میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ مثلاً کہ میرے والد میں اتنے پیسے ہیں اور میں بازار میں کھڑی ہوں تو مجھے والد کھولنا ہے، اب مجھے پسند تو بہت کچھ آ رہا ہے لیکن مجھے اپنے بجٹ کے بیچ میں رہنا ہے، مجھے یہی 4 چیزیں خریدنی ہیں، 5 میں نے نہیں خریدنی ہے۔ یہ لمٹ ہوگی، اس کے اندر رہنا ہوگا، حد سے نہیں تجاوز کرنا ہوگا، بلکہ سارے بھی نہیں خرچ کریں گے، کیوں؟ واپسی کا کرایہ بھی چھوڑنا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا چھوڑنا ہوگا کہ مجھے گھر بھی جا کے 4 ضرور پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی بچانا ہوگا۔ مطلب اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ ورنہ اس کو کراس کر دو۔ مطلب سارے پیسے جب خرچ کر دیں گے تو گھر جا سکیں گے واپس؟ تو بیوقوفی ہوگی۔ تو حدود کے قریب نہیں جانا، اگر قریب جائیں گے تو پھلانے میں دیر نہیں لگی۔ اللہم فقہنا فی الدین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔